نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. عن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت سرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے. دین اسلام یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دین اسلام کے 5 اجزاء ہیں، 5 شعبے ہیں. نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرات اور نمبر 5 اخلاقیات. یہ دین اسلام کے 5 شعبے ہیں. ان میں ہر شعبے کی اپنی اپنی اہمیت ہے. ان میں جو دوسرا شعبہ ہے وہ عبادات کا شعبہ ہے، اور عبادات کی اہمیت قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد تخلیق وہ عبادت خداوندی ہے. اور جتنی بھی عبادات ہیں، تمام عبادات میں سب سے جو اہم عبادت ہے وہ نماز ہے. حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عبادات میں سب سے پہلے میری امت پر نماز کو فرض کیا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا. تو نماز تمام عبادات میں سب سے افضل اور اہم عبادت ہے. تو جس طرح نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح نماز کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ وہی نماز قابل قبول ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی، شریعت کے مطابق ہوگی. اس لیے نماز کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اس سے زیادہ نماز کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اور اس بات پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہماری مکمل نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ دلائل شرعیہ قرآن کریم، احادیث مبارکہ، اجماع امت اور قیاس شرعی سے ثابت ہے. اور یہ محض دعویٰ نہیں ہے، یہ کوئی زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیر و مرشد متکلم اسلام حضرت اقدس حضرت استاد جی دامت فیوزہم، انہوں نے اس عنوان پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، نماز اہل و سنت والجماعت. اس کتاب میں مکمل نماز کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا گیا ہے. اور یہ اتنی اہم کتاب ہے کہ بہت ساری زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس لیے یہ ہر بندے کی ضرورت ہے، اور اس میں زیادہ مسائل نہیں ہیں. نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، افعال ہیں، اعمال ہیں، ایک ایک رکن، ایک ایک فعل کو قرآن یا حدیث سے ثابت کیا گیا ہے. اس پر قرآن کی آیت، مسئلہ قرآن کی آیت، مسئلہ قرآن کی آیت. تو اس سے بہت اہم کتاب ہے نماز اہل و سنت والجماعت. ہمارے پاس یہاں مکتبے کے اندر موجود ہے، تو آپ حضرات دیکھیں گے تو آپ کو تسلی ہوگی. مکمل مدلل نماز ہے. تو اس لیے ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، بلکہ ہمارے پاس اس پر دلائل بھی موجود ہیں. تو بطور تمہید کے 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر ہم اصل مسئلہ شروع کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ یہ نماز کے خاص مسائل بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. آپ نے بہت سارے حضرات سے سنا ہوگا، اساتذہ سے سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ یہ تو نماز کے فروعی مسائل ہیں، ان کو عوام کے سامنے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ فروعی مسائل ہیں، ان کو تو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم تو ان کو فروعی مسائل سمجھتے ہیں، ائمہ اربعہ کے ہاں یہ فروعی مسائل ہیں، لیکن ہمارا جو مد مقابل ہے، فریق مخالف ہے، وہ ان کو فروعی مسائل نہیں سمجھتا، وہ ان کو اصول کا درجہ دیتا ہے، وہ ان کو اصولی مسائل بتاتا ہے. اس لیے وہ ہماری نماز پر فتویٰ بھی لگاتا ہے. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی کسی کی نماز پر فتویٰ لگائے. حنفیوں نے شافیوں کی نماز پر فتویٰ لگایا ہو، انہوں نے ہماری نماز پر فتویٰ لگایا ہو، یا ان مسائل کے اندر ان کی بحث و مباحثہ ہوا ہو، مناظرہ ہوا ہو، یہ بہت کم چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. لیکن یہ جو ہمارے مد مقابل ہیں فریق مخالف غیر مقلدین، یہ نہ صرف ان مسائل پر بحث کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں،
بلکہ ہماری نماز کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز قرآن و سنت کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے مخالف ہے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں جب ہمارا مد مقابل ان مسائل کو فروع کا درجہ نہیں دیتا بلکہ اصول کا درجہ دیتا ہے، ان مسائل کو اصولی بناتا ہے اور ہماری نماز پر فتویٰ لگاتا ہے، اس لیے اس بات کی ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم اپنے مسائل، اپنی نماز کے مسائل عوام کے سامنے، علماء کے سامنے بیان کریں، تاکہ ہماری عوام کو، ہمارے علماء کو تسلی ہو کہ ہماری نماز یہ دلائل سے ثابت ہے اور یہی نماز محمدی ہے اور یہی نماز قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم ان مسائل کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے حضرات کیا دیتے ہیں یہ تو فروعی مسائل ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ وجہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، اس لیے ہم ان نماز کے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مذہب احناف یہ دوسری صدی سے چلا رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہے، وفات 150 ہجری میں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مذہب حنفی مدون کروایا، لکھوا دیا، تو دوسری صدی سے اب تک ہمارے پاس یہ مذہب حنفی چلا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم کسی سے اختلاف نہیں کرتے، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں دوسرے لوگوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے، ہمارا مذہب تو بہت پرانا ہے، یہ جتنے فرق ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اختلاف کرنے والے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کسی سے اختلاف نہیں کر رہے، ہمارا شروع سے مذہب، ہمارا شروع سے مسلک چلا رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اختلاف کی نسبت اپنی طرف نہ کریں کہ ہمارا فلاں سے یہ اختلاف ہے، ہمارا فلاں سے یہ اختلاف ہے، اختلاف ہمارا ہے ہی نہیں، ہم اختلاف نہیں کرتے، اختلاف دوسرے ہم سے کرتے ہیں۔ اس لیے اختلاف کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا فلاں سے یہ اختلاف ہے، ہمارا فلاں سے یہ اختلاف ہے، فلاں سے یہ اختلاف ہے، ورنہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں، عوام یہ سوچتی ہے کہ یہ دیوبند والے ہی ہر کسی سے اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو کسی سے اختلاف نہیں کرتے، لوگوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے۔ تو عوام کے سامنے یہ بات رکھیں کہ ان کا ہم سے یہ اختلاف ہے، فلاں کا ہم سے یہ اختلاف ہے، فلاں کا ہم سے یہ اختلاف ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اصل اختلاف کرنے والے وہ ہیں اور ہم تو دفاع کرنے والے ہیں، ہم تو جواب دینے والے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی تحریکیں ہیں، جتنی جماعتیں وجود میں آئی ہیں، وہ دفاع کی وجہ سے آئی ہیں، اقدام نہیں کیا۔ دوسری طرف سے جب اقدام ہوا تو پھر ہماری طرف سے دفاع ہوا ہے۔ تو ہماری جتنی بھی تحریکیں جماعتیں ہیں وہ دفاع کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ تو اس لیے ہم کس سے اختلاف نہیں کرتے، دوسری طرف سے جب اختلاف ہوتا ہے ہم جواب دیتے ہیں تو بدنام بھی ہم ہی ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اگر جواب دینا یہ برا ہے تو اصل تو یہ اختلاف کرنا بھی برا ہوگا۔ تو اختلاف تو وہ کر رہے ہیں، ہم تو جواب دے رہے ہیں۔ جب تک کسی نے اختلاف نہیں کیا تھا ہم نے جواب بھی نہیں دیا تھا، جب اختلاف کیا ہے تو ہم نے مسائل کو بیان کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اختلاف کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اختلاف کی نسبت ان کی طرف کرنی چاہیے جو اصل اختلاف ہم سے کرتے ہیں۔ ہمارا جو مسئلہ ہے، اس نشست کا جو مسئلہ ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھیں، اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ تو یہ جو عنوان ہے، اس عنوان کے تحت 6 باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فریقین کا موقف اور اس کی وضاحت، یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ فریقین کا موقف کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے۔ نمبر 2، اہل و سنت والجماعت احناف کے دلائل اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 3، غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات۔ نمبر 4، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وجوہ ترجیح۔ اور نمبر 5، غیر مقلدین نے اس مسئلے میں جو غلط بیانیاں کی ہیں، دجل، جھوٹ، فریب سے کام لیا ہے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اور چھٹی چیز، غیر مقلدین سے اس مسئلہ میں چند سوالات۔ تو یہ 6 باتیں اس فائل کے اندر، اس نشست کے اندر بیان کی جائیں گی۔ پہلی بات یہ ہے فریقین کا موقف اور اس کی وضاحت۔ نمبر 2، اہل سنت والجماعت احناف کے دلائل اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 3، غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات۔ نمبر 4، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وجوہ ترجیح۔ اور نمبر 5، غیر مقلدین کی اس مسئلہ میں غلط بیانیاں۔ اور نمبر 6، غیر مقلدین سے چند سوالات۔ تو سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے فریقین کا موقف اور اس کی وضاحت، کہ فریقین کا موقف کیا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسے کہتے ہیں نفس مسئلہ۔ جب نفس مسئلہ سمجھ آ جائے تو دلائل کا نمبر تو بعد میں ہوتے ہیں۔ بس اوقات آدمی کے پاس دلائل ذہن میں نہیں ہوتے، آدمی سفر میں ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے ذہن میں یا اس کے پاس دلائل موجود نہیں ہیں۔ تو جب نفس مسئلہ انسان سمجھ جاتا ہے تو پھر دلائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو نفس مسئلہ ہی سے بندہ اچھی خاصی گفتگو کر لیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو موقف بالکل واضح ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ اچھا، موقف کے اندر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس مسئلے میں ہم نے 3 باتیں کرنی ہیں۔
موقف میں نمبر 1 ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، نمبر 2 کیسے باندھنے ہیں، اور نمبر 3 باندھنے کا حکم کیا ہے۔ یہ 3 باتیں ہم نے کرنی ہیں، اور یہ 3 باتیں ہم نے ان سے پوچھنی ہیں جو ہمارا مد مقابل ہے۔ ہم یہ پوری بات کرتے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کیسے باندھنے ہیں، اور باندھنے کا حکم کیا ہے، اور وہ صرف ایک بات کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کہاں پر ہیں۔ جب ان سے پوچھیں کہ ہاتھ باندھنے کیسے ہیں تو اس کے اوپر بھی بات نہیں کرتے، اور پوچھیں کہ باندھنے کا حکم کیا ہے، فرض ہے، واجب، سنت ہے، اس پر بھی بات نہیں کرتے۔ تو ہم پوری بات کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کہاں پر ہیں، پھر باندھنے کیسے ہیں، اور باندھنے کا حکم کیا ہے۔ تو یہ 3 باتیں ان سے پوچھنی ہیں، وہ ایک بات کریں گے، 2 کا جواب نہیں دیں گے۔ اب دیکھیں جب آپ اسی کے اوپر اگر گرفت کریں اور اسی کے اوپر آپ ان سے یہ کہیں کہ دیکھو میں پوری بات کر رہا ہوں تو آپ بھی پوری بات کریں، تو جب تک یہ موقف واضح نہیں ہوگا، جب تک ہمارا جو ہے دعویٰ جواب دعویٰ نفس مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا تو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تو اسی جگہ پر وہ پھنس جائے گا، آپ کے سامنے وہ دوسری بات نہیں کرے گا۔ اب ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے، اگر وہ زبان سے کہہ دیتا ہے اس کو ثابت بھی کرنا ہوگا۔ ہاتھ باندھنے کیسے ہیں، اگر وہ کوئی طریقہ بیان کرتا ہے اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ ہاتھ باندھنے کہاں پر ہیں، وہ یہ بات کہے گا تو اس کو ثابت بھی کرنا ہوگا۔ جیسے ہم تینوں باتیں کر رہے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کہاں پر ہیں، باندھنے کیسے ہیں، اور پھر اس باندھنے کا حکم کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا، پہلی بات یہ ہے۔ اس میں 3 باتیں آئیں گی۔ نمبر 1 دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا، نمبر 2 یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھنا، اور نمبر 3 یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا، اس سے پھر اس گٹ کو، اس جوڑ کو پکڑنا، یہ 3 باتیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ پھر ان کو ناف کے نیچے رکھنا۔ تو یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے، اور رکھنا ان کو ناف کے نیچے ہے۔ اور باندھنے کا حکم کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ نماز میں ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، اور اس کے اوپر بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ یہ آپ فائل کے اندر دیکھیں جہاں ہمارا موقف ہے، تو موقف کے بعد آگے لکھا ہے کہ ہمارا یہ موقف ان دلائل سے ثابت ہے۔ وہ سارے کے سارے دلائل کتاب کے اندر موجود ہیں، اس فائل کے اندر موجود ہیں۔ اس کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ چاروں کی چیزیں ہمارے پاس دلائل سے ثابت ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَيْفَ يُصَلِّي، میں نے یہ پختہ ارادہ کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کی طرف دیکھا، قام، آپ کھڑے ہوئے، فکبرا، آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ورفع یدیہ حتی حاذتا اذنیہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ کانوں کے برابر کر لیا، ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسریٰ والرسغ والساعد، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا اور کلائی پر رکھا اور گھٹ پر رکھا۔ تو دیکھیں یہ جو حدیث ہے اس کے اندر پہلی بات موجود ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا، یہ دیکھو اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ فرماتے ہیں انا معاشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا، کہ ہم انبیاء کی جماعت کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری تاخیر سے کریں، افطاری جلدی کریں، اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر روک لیں، یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو ہم پکڑ لیں۔ اس کے اندر دوسری بات کا ذکر ہے۔ اور جو تیسری حدیث ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں ہے کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل ید الیمنی علی ذراعہ الیسریٰ فی الصلاۃ، اس میں تیسری بات کا ذکر ہے کہ تینوں انگلیوں کو بائیں بازو پر رکھنا۔ دیکھیں ہمارے یہاں ایک ایک بات جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور چوتھی بات کیا ہے کہ ناف کے نیچے رکھنا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھا ہوا تھا۔ تو دیکھیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر تو آگے بہت سارے دلائل بھی آئیں گے۔ اور چوتھی بات کیا ہے، تیسری بات ہم نے کہا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے اس کا حکم کیا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، اور اس پر بھی حدیث موجود ہے من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ تو ہماری ایک ایک بات جو حدیث سے ثابت ہے۔ اب ہمارا جو مد مقابل ہے، فریق مخالف ہے، وہ صرف ایک بات کرتا ہے کہ ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں، وہ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں۔ اچھا سینے پر ہاتھ باندھنے کا قائل ہے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی، یعنی صرف یہ بات نہیں کرتا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں، بلکہ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں، یہ سنت ہیں، ضروری ہیں، جو بندہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ان کی ایک کتاب ہے قول حق، یہ محمد حنیف فرید کوٹی کی ہے، قول حق صفحہ نمبر 21 پر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اعلی تناسل پر ہاتھ باندھتے ہیں۔
تو یہ فتویٰ بھی لگا دیا کہ نماز اس سے نہیں ہوتی۔ تو ان کی کتابوں کے اندر بھی بات موجود ہے، زبان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک بات یہاں پر یہ ذہن نشین فرمائیں، ہمارے بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو سینے پر ہاتھ باندھنے کا موقف ہے یہ بھی اس دور سے ثابت ہے، یہ بھی قرون اولیٰ سے چلا آ رہا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ یہ موقف کب سے شروع ہوا ہے، یہ سینے پر ہاتھ باندھنے والا مسئلہ کب سے شروع ہوا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہے 279 ہجری، 1 ہجری۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ جب حدیث شریف لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد وہ ائمہ فقہا کے مذاہب نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے فلاں فقیہ کا، فلاں امام کا یہ مذہب ہے، فلاں کا یہ مذہب ہے، فلاں کا یہ مذہب ہے۔ انہوں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا ہاتھ باندھنے کے متعلق حدیثیں نقل کی ہیں تو وہاں صرف 2 مذہب نقل کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مذہب یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں۔ فوق سرہ، ناف کے اوپر، سینے پر نہیں ہے، علی صدر، سینے پر کہتے ہیں علی صدر، تو یہ فوق سرہ جو ہے یہ الگ موقف ہے، اس کو علی صدر کے اوپر معمول نہیں کر سکتے۔ تو صرف 2 مذہب امام ترمذی نے بیان کیے ہیں، نمبر 1 تحت سرہ اور نمبر 2 فوق سرہ، کہ یہ 2 مذہب ہیں، یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا ہے۔ تیسرا انہوں نے کوئی مذہب یہاں نقل نہیں کیا۔ تو تیسری صدی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2 مذہب بیان کیے ہیں، اس سے اور مذہب بیان نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی تک سینے پر ہاتھ باندھنے کا کوئی بھی قائل نہیں تھا، یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل تھے لوگ، یا پھر کیا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کے قائل تھے، سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 676 ہجری میں ہے، یہ 7ویں صدی کے بندے ہیں۔ 7ویں صدی کے اندر ان کی کتاب ہے المجموع شرح مہذب، المجموع شرح مہذب جلد 4 صفحہ 282، اور شرح صحیح مسلم ان کی مشہور ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو شرح المجموع شرح مہذب میں اور شرح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر فقہا کے مذاہب کی تفصیل بیان کی ہے کہ ہاتھ باندھنے کے متعلق کیا حکم ہے اور فقہا کا مذہب کیا ہے، تو انہوں نے یہاں پر 3 مذہب نقل کیے ہیں، نمبر 1 تحت سرہ، نمبر 2 فوق سرہ، اور نمبر 3 ارسال۔ ارسال کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، کہ بعض رات کا مذہب یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھے جائیں، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جائے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا مشہور قول یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیں 7ویں صدی تک صرف 3 مذہب ہیں، یا تحت سرہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یا فوق سرہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا، یا پھر الارسال کیا ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا۔ تو 7ویں صدی تک بھی کیا سینے پر باندھنے کا کوئی مذہب نہیں تھا، نہ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا تھا، نہیں کسی امام اور مجتہد کا یہ مذہب تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس لیے علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور کتاب ہے ابو داود کی شرح بذل المجہود، اس میں علامہ سہارنپوری رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، فن حسر مذہب المسلمین فی ثلاثۃ، کہ مسلمانوں کا مذہب 3 میں منحصر ہے، بس مسلمانوں کے مذہب میں 3 چیزیں ہیں، یا تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ فقول الوضع علی الصدر خارج من مذاہب المسلمین، کہ یہ جو سینے پر ہاتھ باندھنے کا جو قول ہے، کہتے ہیں مسلمانوں کے مذہب سے یہ خارج ہے۔ مسلمانوں کا مذہب یہ نہیں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں، مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ یا چھوڑ کر ہاتھ نماز پڑھنا، یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا، سینے پر ہاتھ باندھنا یہ مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے۔ بلکہ کل میں ایک عالم تھے، ان کا ایک کلپ جو ہے سامنے سے گزرا، وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، کیونکہ یہود جب عبادت کرتے ہیں تو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ وہ قول ان کے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ یہودیوں کا فعل ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو یہاں پر علامہ سہارنپوری بھی یہ بات فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مذہب سے یہ بات خارج ہے، مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے کہ جو ہے نا سینے کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں۔ تو اس لیے دیکھیں 7ویں صدی تک بھی موقف یہی ہے کہ یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا، تیسرا جو ہے وہ ارسال کا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں 12ویں صدی میں۔ 12ویں صدی کے اندر ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ مخدوم محمد ہاشم سندھی، انہوں نے مطالبہ کیا محمد حیات سندھی سے اور ابو الحسن سندھی، جن کے مد مقابل تھے غیر مقلدین میں سے۔ تو شیخ مخدوم ہاشم سندھی نے ان 2 حضرات سے یہ مطالبہ کیا کہ کسی مجتہد سے یا مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک متن سے علی صدری کے الفاظ دکھا دیں۔ کسی مجتہد نے یہ قول کیا ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے، یا مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک متن کے اندر یہ بات موجود ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے،
تو جب یہ شیخ مخدوم ہاشم سندھی نے مطالبہ کیا تو یہ 2 حضرات ان کا مطالبہ پورا نہیں کر سکے، تو معلوم ہوا کہ 12ویں صدی تک بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کوئی قائل نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ کب سے شروع ہے، نہ یہ پہلی صدی میں ہے، نہ دوسری میں، نہ تیسری میں، 12ویں صدی تک کسی مجتہد کا یہ قول سامنے نہیں آیا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے، یا وہی ہے ناف کے نیچے، ناف کے اوپر، یا پھر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شروع ہوا ہے سینے پر ہاتھ باندھنا جب سے ہندوستان کے اندر انگریز آیا ہے۔ انگریز نے محنت کی، انگریز نے مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کیا، تو جب اس وقت اختلاف پیدا ہوا، جس طرح نماز کے اور مسائل میں اختلاف ہوا ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنے شروع کروا دی، رفع دین شروع کروا دیا، امام کے پیچھے قرات شروع کروا دی، ننگے سر نماز شروع کروا دی، بہت سارے فروعی مسائل کے اندر اس نے اختلاف کر دیا اور ان کو اصول کا درجہ دے دیا۔ تو جب یہ انگریز ہندوستان کے اندر آیا ہے، اس وقت سے سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ اس وقت جو ہے نا یہ مذہب وجود میں، اس سے پہلے یہ مذہب نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں کب سے شروع ہے، لیکن ہمارے حضرات کیا سمجھتے ہیں کہ شاید سینے پر ہاتھ باندھنا جو ہے نا یہ شروع دور سے چلا رہا ہے۔ اب عرب حضرات اگر باندھتے ہیں یہ تو سلفی ہیں، یہ تو بعد کی پیداوار ہے، یہ تو وہ نہیں ہے پہلے دور والے، تو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی کوئی اب یہاں باندھ رہا ہوتا ہے۔ اور ویسے آپ ائمہ حرمین کو دیکھیں، ان کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، وہ تو فوق السرہ کے قائل ہیں کہ ناف سے تھوڑا سا اوپر ہاتھ باندھنا، یہاں تو کوئی بھی نہیں باندھتا۔ یہ تو ان کی عوام ہے جو پیچھے لوگ آئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کوئی کسی ملک سے آیا، کوئی کسی ملک سے آیا ہے، وہ ایسے باندھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسے باندھتا ہے، کوئی ایسے باندھتا ہے، کوئی ایسے باندھتا ہے، وہ تو عجیب عجیب طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں۔ لیکن ائمہ حرمین آپ ان کے ہاتھ دیکھیں گے تو وہ علی صدر نہیں ہوں گے، وہ بلکہ فوق السرہ ہوں گے، یا بعض کے تو دیکھنے میں ایسے نظر آتا ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو مذہب ہے سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ انگریز کے دور سے شروع ہوا اور خود ان غیر مقلدین نے شروع کیا ہے، اس سے پہلے یہ مذہب نہیں تھا۔ تو اس لیے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ مذہب کوئی پرانا مذہب نہیں ہے، یہ بعد کے لوگوں کا خود ساختہ مذہب ہے، اور اس کے اوپر جو دلائل وہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے دلائل کی حقیقت آ جائے گی کہ دلائل کتنے مضبوط ہیں، کہ کیسے ان کے دلائل ہیں، خود وہ ان حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو غیر مقلدین سب سے زیادہ کمزور اسی مسئلے کے اندر ہیں، یعنی جب بھی بات کریں گے اس پر بات نہیں کرتے، آپ کے سامنے بات کریں گے رفع دین پہ بات کریں گے، یا امام کے پیچھے قرات کرنا نہ کرنا اس پر بات کریں گے، اپنے ذام کے مطابق اس میں وہ مضبوط ہیں، حالانکہ اس کے اندر بھی مضبوط نہیں ہے، مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا ان کا جو مضبوط موقف ہے۔ لیکن اپنے ذام میں چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں، اسے جب بھی بات کریں گے رفع دین پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ سینے پر ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتے، تو سب سے زیادہ کمزور بھی وہ اسی مسئلے کے اندر ہیں۔ تو اب ہمارے جو دلائل ہیں اہل سنت والجماعت کے دلائل، اب آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنے دلائل موجود ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر، لیکن ہم پھر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہمارا جو ہے یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کو مسئلے کے اوپر دلیل ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے جو دلائل ہیں، ان دلائل کا حاصل اور خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اس فائل کے اندر جو ہمارے پاس دلائل موجود ہیں لکھے ہوئے ہیں وہ کم از کم 11 ہیں، تو 11 دلائل تو ہمارے پاس ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں، کم از کم 11 تو موجود ہیں۔ ان میں سب سے پہلی دلیل ہے قرآن مات تفسیر، قرآن بھی ہے ساتھ اس کی تفسیر بھی ہے۔ اس کے بعد 4 احادیث مرفوعہ ہیں، اس کے بعد پھر 4 احادیث موقوفہ ہیں، اس کے بعد پھر 2 احادیث مقطوعہ ہیں، اس کے بعد ائمہ مجتہدین کے مذاہب ان کا عمل ہے۔ تو یہ 11 دلائل ہمارے پاس اس فائل کے اندر موجود ہیں۔ تو ان میں سب سے جو پہلی دلیل ہے وہ قرآن مات تفسیر۔ ہمارا طرز بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن اور اس کی تفسیر پیش کرتے ہیں، پھر احادیث مرفوعہ کی طرف جاتے ہیں، پھر احادیث موقوفہ کی طرف جاتے ہیں، پھر احادیث مقطوعہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو قرآن مات تفسیر، تو سب سے پہلی جو ہماری دلیل ہے قرآن کریم کی آیت ہے فصلی لربک وانحر۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ تو یہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وضع الیمنی علی الیسری تحت سرہ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ تو فصلی لربک وانحر، اس کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ اور سنن اسرم، یہ کتاب ہے امام ابو بکر الاسرم کی، تو یہ کتاب ایک نایاب ہو چکی ہے، اس کے چند ایک صفحات ملتے ہیں، یہ چھپی بھی نہیں ہے، اور جو مخطوطے ہیں ان کے اندر بھی چند اس کے صفحات ملتے ہیں، لیکن اس کتاب کے حوالہ جات ملتے ہیں، روایتیں ملتی ہیں۔ امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مشہور التمہید تقریباً 8 جلدوں کے اندر یہ کتاب موجود ہے، تو اس کے اندر سنن اسرم والی جو حدیثیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ ابن عبد البر مالکی کی جو کتاب ہے تمہید، یہ ہمارے پاس موجود ہے لائبریری میں، تو اس کے اندر جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ملتی ہے۔ اب اس کے اندر یہ جو تفسیر حضرت علی سے ثابت ہے یہ مکمل اس سند کے ساتھ ثابت ہے، اور اس میں جتنے بھی روات ہیں سارے کے سارے راوی ثقہ ہیں، کوئی ایک راوی بھی ضعیف نہیں ہے۔ تو یہ ثقہ عن ثقہ سے مروی ہے،
یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ تفسیر کے اندر جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے سند نہیں ہوتی، بس وہ تفسیر مل جاتی ہے، قول مل جاتا ہے، لیکن اس کی مکمل سند نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک ایسی تفسیر ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور جتنے راوی ہیں 7 اس کے اندر راوی ہیں، اور ان راویوں کے حالات بھی اس فائل کے اندر موجود ہیں، ہر راوی کی توثیق بھی کی گئی ہے۔ تو یہ جو روایت ہے، یہ جو تفسیر ہے، یہ سیکا عن سیکا سے مروی ہے، تو اس کے اوپر کسی قسم کا اشکال نہیں ہو سکتا، بالکل صحیح حدیث ہے، تو معلوم ہوا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اب غیر مقلدین کے پاس اب اس کا جواب تو نہیں تھا، اس کے اوپر کیا اعتراض کرتے، تو ایک خام خواہ اعتراض انہوں نے اٹھایا ہے، وہ کم فہمی کا نتیجہ ہے، اور وہ بھی اعتراض برائے اعتراض ہے، اعتراض بنتا نہیں ہے۔ اعتراض کیا اٹھایا؟ کہتے ہیں کہ امام ابو بکر الاسرم یہ پہلے گزرے ہیں، اور امام ابن عبد البر مالکی یہ بعد میں گزرے ہیں۔ امام ابو بکر الاسرم کی وفات ہے 273 ہجری میں، اور جو دوسرے راوی جو مالکی ہیں ان کے 97 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں امام ابن عبد البر مالکی، تو درمیان میں تقریباً 57 سال کا فاصلہ ہے، 97 یعنی 100 سال کا، آپ سمجھ لیں کہ 100 سال کا فاصلہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ 100 سال پہلے گزرا ہے اور ایک بندہ 100 سال کے بعد آ رہا ہے، تو وہ اس سے کیسے روایت کر سکتا ہے؟ تو اس کے درمیان انقطاع ہے، ان دونوں کے درمیان انقطاع ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کم فہمی کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ امام ابو بکر الاسرم نے امام ابن عبد البر مالکی سے روایت کی ہے، ان سے نقل کی، ہم نے یہ نہیں کہا۔ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ امام ابو بکر الاسرم ان کی کتاب سے نقل کیا ہے ابن عبد البر مالکی نے۔ ابن عبد البر مالکی یہ بعد میں آئے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ ابو بکر الاسرم کی کتاب سے نقل کیا ہے، ان سے روایت نہیں کیا۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ آج کے دور میں صحیح بخاری سے روایت نقل کر دے۔ اب دیکھیں، صحیح بخاری سے اگر کوئی آج کے دور میں روایت نقل کرتا ہے کہ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر آئی ہے، اب ہمارے درمیان امام بخاری کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ وہ 30ویں صدی کے اندر گزرے ہیں اور ہم 15ویں صدی کے اندر گزر رہے ہیں، ہمارے درمیان تو اچھا خاصا صدیوں کا انقطاع ہے، لیکن کوئی بھی نہیں اس کو غلط کہتا۔ تو امام ابن عبد البر مالکی نے امام ابو بکر الاسرم سے اس روایت کو نقل نہیں کیا، بلکہ ان کی کتاب سے نقل کیا ہے۔ تو کتاب سے نقل کے اوپر تو کسی قسم کے اتصال کی ضرورت نہیں ہے کہ دونوں کے ایک صدی کا اپنا ایک زمانے کے اندر موجود ہونا ضروری ہے یا ان آپس میں ملاقات کا ہونا ضروری ہے، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اسے اب دیکھیں، یہ اعتراض برائے اعتراض ہے، یہ اعتراض بنتا نہیں ہے۔ ابن عبد البر مالکی نے امام ابو بکر الاسرم کی کتاب سے روایت نقل کر دی، تو اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ بے شک وہ 100 سال پہلے گزرے ہیں، یہ 100 سال کے بعد آ رہے ہیں، 100 نہیں 200 سال کا فاصلہ بھی ہو تب بھی اس کے درمیان انقطاع ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ روایت جو ہے سیکا عن سیکا سے مروی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور احادیث مرفوعہ کے اندر جو ہمارے پاس دلیل موجود ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالی فی الصلاۃ تحت سرہ، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 321۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ امام ابو بکر بن ابی شیبہ کی کتاب ہے، اور یہ امام بخاری کے استاذ ہیں۔ امام بخاری کے استاذ کی کتاب کو ہم پیش کر رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے بخاری کرتے ہیں کہ بخاری کے اندر یہ ہے، بخاری کے اندر یہ ہے، بخاری کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، تو ہم ان کے سامنے امام بخاری کے بھی استاد کی کتاب پیش کر رہے ہیں۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاذ کی کتاب ہے، تو وہ کیا روایت لے کر آئے ہیں؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا ہوا ہے، تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ ایسی حدیث ہے کہ اس حدیث میں آپ دیکھیں کسی قسم کا سند پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اس حدیث کی سند پہ اعتراض نہیں ہے۔ یہ حدیث مرفوع بھی ہے، حدیث صریح بھی ہے، اور حدیث جو ہے صحیح بھی ہے، یعنی 3 اگر باتیں کسی حدیث کے اندر جمع ہو جائیں تو بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے۔ حدیث صحیح بھی ہو، حدیث صریح بھی ہو، اور حدیث مرفوع بھی ہو۔ دیکھیں، حدیث مرفوع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا ذکر ہے۔ مرفوع حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل یا تقریر کا ذکر ہو۔ تو حضرت وائل بن حجر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو نقل کر رہے ہیں، فعل کو نقل کر رہے ہیں، تو حدیث کون سی ہے؟ حدیث مرفوع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث صحیح بھی ہے، کسی قسم کا اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، سند کے اندر جتنے راوی ہیں سارے کے سارے مضبوط ہیں، اس لیے آج تک اس کی سند کے اوپر اعتراض نہیں ہوا۔ تو صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے کہ اس میں دیکھیں ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر ہے، دائیں ہاتھ کا ذکر ہے، بائیں ہاتھ کا ذکر ہے، اور پھر ناف کا ذکر ہے، تحت سرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے، تو یہ صریح بھی ہے، تحت سرہ کے الفاظ موجود بھی ہیں۔ تو دیکھیں، حدیث مرفوع بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور ساتھ ساتھ صریح بھی ہے۔ تو اس سے مضبوط دلیل کون سی ہو سکتی ہے؟ اگر ایک دلیل سے اگر ایک چیز ثابت ہو جائے وہی کافی ہوتی ہے، ماننے والے کے لیے ایک بھی کافی ہے، اور نہ ماننے والے کے لیے کیا ہے؟ 1000 بھی ناکافی ہیں۔ اب بالکل صحیح حدیث تھی، مرفوع حدیث تھی، تو غیر مقلدین کو چاہیے تھا کہ اس کو تسلیم کر لیتے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے،
لیکن انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، تو آپ یہ بھی دیکھیں اعتراض برائے اعتراض ہیں۔ اب جواب تو ان کے پاس کوئی تھا نہیں، اب کیا اعتراض کیا، کہنے لگے یہ جو تحت سرہ کا لفظ ہے نا، تحت سرہ کا لفظ یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے اس میں گھسیٹ دیا ہے۔ کہتے ہیں سند حدیث کے اندر تحت سرہ کا لفظ نہیں تھا، یہ تحت سرہ کا لفظ جو ہے حنفیوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے، اس کو ادراج کہتے ہیں یہ لفظ مدرج ہے، یعنی راوی نے اس کو بڑھا دیا ہے۔ اب دیکھیں اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، حالانکہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کے 9 نسخے، یہاں پر بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے، آپ فائل کے اندر دیکھیں گے تو مصنف ابن ابی شیبہ کے 9 نسخے، یہاں پر ان کا حوالہ موجود ہے، کچھ پاکستان کے اندر ہیں، مدینہ منورہ کے اندر ہیں، کسی اور جگہ پر ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے اس کے نسخے موجود ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے، تو اس کے 9 نسخوں کے اندر یہ تحت سرہ کا لفظ موجود ہے۔ اب اگر ایک کتاب ہوتی پھر تو چلو بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحت سرہ کا لفظ کسی نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے، بھئی ایک نسخہ مدینہ پاک میں ہے، ایک مصر کے اندر ہے، ایک پاکستان کے اندر ہے، کسی اور جگہ پر ہے، تو کس کس نسخے میں جا کر آدمی نے اپنی طرف سے تحت سرہ کا لفظ لکھا ہوگا۔ حضرت کاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود جا کر مدینہ منورہ کے اندر دیکھا، وہاں جو اس کا نسخہ موجود تھا اس کے اندر تحت سرہ کا لفظ موجود تھا۔ اور ابھی بھی جو مصنف ابن ابی شیبہ یہ سعودی عرب سے چھپی ہے 26 جلدوں کے اندر، شیخ عبد الفتاح غدہ ان کے جو ہے یہ تحقیق شیخ امامہ کی تحقیق سے چھپی ہے، اس کے اندر بھی تحت سرہ کا لفظ موجود ہے، اور شروع کے اندر انہوں نے سکین بھی لگایا ہے۔ یہ کتاب آپ دیکھیں، تیسری جلد اٹھا کر دیکھیں تو تیسری جلد کے شروع کے اندر انہیں جو قلمی نسخہ تھا، جو ہاتھ والا نسخہ تھا، اس کے کچھ سکین بھی دیے، تو وہ سکین شروع میں لگائے تو وہاں پر بھی تحت سرہ کا لفظ موجود ہے حدیث کے اندر۔ تو اس لیے اس حدیث کے اوپر کسی قسم کا اشکال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ تحت سرہ کا لفظ جو حنفیوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے، حدیث کے اندر نہیں تھا، تو اس کا جواب یہ موجود ہے کہ یہ ہم نے نہیں بڑھایا، بلکہ مصنف کے 9 نسخوں کے اندر یہ تحت سرہ کا لفظ موجود ہے، لہٰذا حدیث بالکل صحیح ہے، صریح ہے، اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہماری تیسری دلیل ہے، مسند زید کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہیں، انبیاء کرام کی عادات میں سے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ روزہ جلدی افطار کرنا، نمبر 2 سحری میں تاخیر کرنا، اور نمبر 3 نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ تو یہ تمام انبیاء کرام کی عادت ہے، تمام انبیاء کرام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ سحری تاخیر سے کرتے تھے اور افطاری جلدی کرتے، یعنی جیسے سورج غروب ہوتا افطاری کر لیتے، سحری آخری وقت میں کرتے۔ اور ایک اور جو انہوں نے عادت نقل کی ہے، ان کا عمل نقل کیا، وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھنا۔ یہ تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے، تمام انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنی واضح دلیل ہے، بالکل صریح ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ اس پر بھی اب غیر مقلدین کی طرف سے جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس پر جو اعتراض ہے اس کی 2 شقیں ہیں۔ پہلی شق یہ ہے کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے، کیا سنیوں کی کتاب نہیں ہے، کہتے ہیں شیعوں کی کتاب ہے، کیونکہ اس کا نام ہے مسند زید، امام زید، اور اس کی جو سند ہے اس میں یہ اکثر جو راوی ہیں وہ اہل بیت سے ہیں، اور بعض سندیں ایسے ہیں سارے کے سارے راوی اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت کو دیکھ کر، ان راویوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کتاب شیعوں کی ہے، سنیوں کی کتاب ہی نہیں ہے۔ ایک اعتراض اس پر یہ ہے، اور دوسرا اس پر اعتراض یہ ہے کہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں امام زید بن علی، انہوں نے یہ کتاب لکھی، ان سے آگے نقل کرنے والے اس کتاب کو وہ ہیں ابو الخالد واسطی، اور ابو الخالد واسطی جو اس کتاب کا راوی ہے آگے نقل کرنے والا، کہتے ہیں یہ کمزور راوی تھا، یہ ضعیف ہے، یہ مجروح ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے پوری کتاب ہی کیا ہے، غیر مستند ہے۔ تو 2 شقیں ہو گئی، پہلی یہ ہے کہ شیعوں کی کتاب ہے، دوسری یہ ہے کہ غیر مستند کتاب ہے، اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، یہ کتاب امام زید بن علی کی ہے۔ تو یہ 2 اعتراض ان کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ جو پہلا جواب ہے، پہلی جو شق ہے کہ شیعوں کی کتاب ہے، اس کا جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ سنیوں کی کتاب ہے۔ اگر یہ شیعوں کی کتاب ہوتی تو اس میں مسائل شیعوں والے ہوتے، سنیوں والے مسائل تو نہ ہوتے۔ جب ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کتاب کے اندر تو وہ مسائل ہیں جو سنیوں والے ہیں۔ مثلا دیکھیں اس میں وضو کرتے ہوئے پاؤں دھونے کا ذکر ہے، اب شیعہ تو کیا پاؤں دھونے کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ تو کیا ہے مسح کے قائل ہیں۔ اس میں ہے کہ وضو کے اندر پاؤں دھونے چاہیے۔ اسی طرح اس میں کیا ہے، نماز میں رفع دین نہ کرنے کا ذکر ہے کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے، اور شیعہ تو رفع دین کرتے ہیں، وہ تو بلکہ ان غیر مقلدین سے بھی زیادہ رفع دین کرتے ہیں، یعنی 4 رکعت والی نماز میں وہ 28 مقام پر رفع دین کرتے ہیں، تو شیعہ تو اتنے زیادہ رفع دین کرتے ہیں، تو اس میں کیا رفع دین نہ کرنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح کیا اس میں تراویح کا ذکر ہے کہ تراویح پڑھنی چاہیے، 20 رکعت کا ذکر ہے، اور جو یہ شیعہ حضرات ہیں یہ تو صرف سے تراویح کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ تو تراویح کے منکر ہیں، وہ تراویح نہیں پڑھتے، اس میں تراویح کا ذکر ہے اور 20 رکعت کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو ہے اس میں سحری تاخیر سے کھانے کا ذکر ہے اور افطاری میں جلدی کا ذکر ہے، اور شیعوں کا معاملہ برعکس ہے، وہ سحری جلدی ختم کر دیتے ہیں اور افطاری تاخیر سے کرتے ہیں۔ تو یہ شیعوں کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟
اسی طرح اس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، اور شیعہ تو کیا ہے، ارسال ہو تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اب اس میں اور یہ تو نمونے کے طور پر چند ایک مسائل یہاں پر ذکر کیے ہیں، ورنہ بہت سارے آپ کتاب دیکھیں گے تو اس کتاب کے اندر وہ مسائل ہیں، وہ احادیث ہیں جو اہل و سنت و جماعت کے نظریات کے مطابق ہیں، لہٰذا یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ کس کی کتاب ہے، یہ سنیوں کی کتاب ہے۔ یہ شک تو ختم ہو گئی۔ اب دوسری جو شک انہوں نے اٹھائی ہے کہ اس کا جو بنیادی راوی ہے ابو خالد واسطی، کہتے ہیں وہ مجروح راوی ہے۔ اس حدیث اس کتاب کو جو آگے نقل کرنے والا راوی ہے، مصنف نے کتاب لکھ دی، آگے نقل کس نے کی ہے، وہ کہتے ہیں ابو خالد واسطی، یہ ضعیف اور کمزور راوی تھا، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں، قاعدہ یہ ہے کہ محدثین کا یہ مشہور قاعدہ ہے کہ جس کتاب کی نسبت مصنف کی طرف مشہور ہو جائے کہ یہ فلاں مصنف کی کتاب ہے، تو مصنف سے لے کر نیچے تک ہم تک پہ سند دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جیسے آپ دیکھیں بخاری کس کی کتاب ہے، امام بخاری کی مشہور ہے کہ امام بخاری کی کتاب ہے، اب امام بخاری سے لے کر ہم تک درمیان میں کون سے راوی ہیں، کس کس نے ہم تک یہ پہنچائی ہے، یہ درمیان میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شہرت جو ہے یہ سند سے اپنا مستغنی کر دیتی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب ایک مشہور بات ہے کہ یہ کتاب فلاں کی ہے تو بس اب مشہور ہو گئی ہے، اب درمیان میں کتنے راوی ہیں، کون کون سے، ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ضعیف راوی بھی آ جائیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھیں نام سنا ہے، امام بخاری کے دو رسالے ہیں، ایک ہے جز قرات، بہت مشہور رسالہ ہے، اور ایک ہے جز رفع دین۔ یہ غیر مقلدین بہت پیش کرتے ہیں، جز رفع دین کو بھی پیش کرتے ہیں، جز قرات کو بھی پیش کرتے ہیں۔ اب ان کا امام بخاری سے جو ان کو نقل کرنے والا جو بنیادی راوی ہے وہ ہے محمود بن اسحاق الخزاعی۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر مقلدین کی بہت زیادہ گرفت کی ہے اس کے اوپر، کئی مناظروں کے اندر حضرت اکاڑوی نے ان کو یہ چیلنج دیا ہے۔ حضرت اکاڑوی فرماتے ہیں غیر مقلدین کو کہ یہ جو پہلا راوی ہے محمود بن اسحاق الخزاعی، کہتے ہیں اس کے آپ اس کی صحاحت ثابت کر دیں، اس کی توثیق ثابت کر دیں کہ یہ ٹھیک راوی تھا، اس کے حالات آپ دکھا دیں، ہم مناظرے میں شکست لکھ دیں گے۔ تو غیر مقلدین نے بہت زور لگایا کہ کسی طریقے سے اس کے احوال ثابت کر دیں، اس کے حالات ثابت کر دیں، لیکن اس کے وہ حالات ثابت نہیں کر سکے۔ جتنے بڑے بڑے ان کے مناظر تھے، ان کے محقق تھے، وہ آج تک یہ بات ثابت نہیں کر سکے کہ یہ جو محمود بن اسحاق خزاعی ہے یہ ثقہ تھا، کیسا تھا، اس کے حالات کیا ہیں، اس کے حالات کہیں نہیں ملتے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جز قرات کس کی کتاب ہے، امام بخاری کی ہے، جز رفع دین کس کی ہے، امام بخاری کی ہے۔ جب یہ بات مشہور ہو گئی ہے تو اب اس کے حالات، اس کے راوی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے مسند زید بن علی، اس کا راوی چونکہ مجروح تھا، اگر اس کے اوپر جرح کے جواب بھی دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حالات نہ ملتے ہوں، اس کے حالات ملتے ہیں، اس کے اوپر جو جروحات ہیں ان کے جواب بھی دیے گئے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ مستند کتاب نہیں ہے۔ اگر یہ غیر مستند کتاب ہے تو امام بخاری کے جو دو رسالے ہیں جز قرات اور جز رفع دین، وہ تو پھر کیا ہو جائیں گے، وہ بھی غیر مستند ہوں گے، پھر تو وہ بھی غیر مقلدین کو پیش نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن سب سے زیادہ غیر مقلدین ان کا نام لیتے ہیں، بڑے زور و شور کے ساتھ ان کو بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے کتاب لکھی ہے جز رفع دین، اور امام بخاری نے کتاب لکھی ہے جز قرات، امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، اگرچہ اس کے اندر وہ روایتیں نہیں ہیں جو صحیح صحت کے معیار پر اتریں۔ جز قرات کے اندر امام بخاری نے جتنی بھی روایتیں نقل کی ہیں، صحیح بخاری کے اندر صرف ایک روایت لے کر آئے ہیں۔ اب دیکھیں وہ بھی تو امام بخاری کی کتاب ہے، صحیح بخاری بھی امام بخاری کی ہے، اور جز قرات یہ بھی کس کی ہے، امام بخاری کی ہے۔ تو جز قرات میں جتنی روایتیں امام بخاری نے درج کی ہیں ان میں سے صرف ایک روایت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں، اس کے علاوہ باقی لے کر نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحت کے معیار پر وہ پوری نہیں اترتی تھی۔ اس طرح جز رفع دین، اس میں سے 2-3 روایتیں صرف بخاری کے اندر لے کر آئے ہیں، بخاری کے اندر جز رفع دین میں سے صرف 2-3 روایتیں امام بخاری نے نقل کی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی جو روایتیں ہیں امام بخاری بھی سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہیں، وہ صحت کے معیار پر پورا نہیں اترتی، اور جو بخاری میں لے کر آئے ہیں اس میں بھی صرف رفع دین کرنے کا ذکر ہے، رفع دین کے ثبوت کا ذکر ہے، وہ تو ہمارے خلاف نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ رفع دین کے ثبوت عدم ثبوت میں اختلاف نہیں ہے، وہ تو ہمارا جو اختلاف ہے وہ کس چیز میں، دوام اور ترک میں، کہ رفع دین ہمیشہ ہے یا ہمیشہ نہیں ہے۔ امام بخاری 100 روایتیں لے کر آ جائیں تو اس کے اندر صرف ثبوت ہی پیش کیا نا، دوام تو پیش نہیں کیا، تو وہ تو ہمارے خلاف نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو مسند زید بن علی کتاب ہے، کہتے ہیں کہ یہ غیر مستند کتاب ہے، کیونکہ اس کا جو بنیادی راوی ہے ابو خالد واسطی، وہ کہتے ہیں مجروح ہے۔ تو ہم نے یہ محدثین کا قاعدہ پیش کیا کہ محدثین کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کتاب کی نسبت مصنف کی طرف مشہور ہو جائے، بس اب وہ سند سے بے نیاز کر دیتی ہے، اب اس کی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ قاعدہ محدثین نے کئی ساری کتابوں کے اندر لکھا ہے، یہاں پر فائل کے اندر لکھے ہیں کہ امام سخاوی نے فتح المغیث میں لکھا، ابن حجر نے النکت میں لکھا، علامہ جزائری نے توجیہ النظر میں لکھا، امام سیوطی نے تدریب الراوی میں لکھا، امام کرمانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے
یہی قاعدہ لکھا ہے کہ جس کتاب کی نسبت مصنف کی طرف مشہور ہو جائے تو بعد میں اس کی سند دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو دیکھیں دو شکیں تھیں اور دونوں شکوں کا جواب ہماری طرف سے ہو گیا ہے کہ نہ یہ شیعوں کی کتاب ہے اور نہ یہ غیر مستند کتاب ہے، بلکہ سنیوں کی کتاب ہے اور یہ مستند کتاب ہے۔ لہٰذا اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو تیسری حدیث آگے ہماری جو دلیل ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اسی کتاب کے اندر موجود ہے جو امام بخاری کے استاد کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ نماز کی سنت یہ ہے، دیکھو ہم نے کہا تھا کہ ہم حکم بھی بتلاتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کیا ہے، سنت ہے۔ غیر مقلدین کبھی بھی آپ کو سنت کا لفظ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اس کے پاس سنت کا لفظ ہے ہی نہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہو۔ تو اس لیے آپ نے یہ اس سے بار بار مطالبہ کرنا ہے کہ ہم سنت کا لفظ دکھا رہے ہیں، آپ بھی سنت کا لفظ دکھائیں، آپ بھی سنت کا لفظ دکھائیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، لیکن وہ نہیں دکھا سکتا۔ تو دیکھیں یہاں پر صریح ہے کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ اب یہاں پر بھی آپ ایک فائدہ اور قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اصول ہے محدثین کے نزدیک کہ جب صحابی لفظ سنت بولے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد ہوتی ہے۔ یہ صحابی ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ فرما رہے ہیں من سنت الصلاۃ، نماز کی سنت یہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو حضرت علی کا قول ہے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، یہ تو حضرت علی کا قول ہے۔ تو اصل جواب یہ ہے کہ یہ محدثین کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی صحابی لفظ سنت بولے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد ہوتی ہے، اور یہ قاعدہ بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ابن صلاح نے مقدمہ ابن صلاح میں لکھا ہے، امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، علامہ ذیلی نے نصب الرایہ میں لکھا ہے۔ یہ چار تو بڑے حضرات ہیں جنہوں نے یہ قاعدہ لکھا کہ صحابی جب لفظ سنت بولے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد ہے، اور اس سے بڑھ کر خود غیر مقلدین بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے مبشر احمد ربانی غیر مقلد، اس نے کتاب لکھی آپ کے مسائل ان کا حل، آپ کے مسائل ان کا حل، اس کی جلد 2 صفحہ 142 پر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابی جب لفظ سنت بولے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مراد ہوتی ہے۔ تو ہم نے بھی ایسی حدیث پیش کیا جس میں صحابی کیا بول رہے ہیں، لفظ سنت بول رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے، اور نماز کے اس کا حکم کیا ہے کہ یہ سنت ہے۔ اب اس کے اوپر غیر مقلدین کی طرف سے جو اعتراض ہے، جو شبہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی، کہتے ہیں یہ ضعیف راوی ہے۔ اب اس کا ہم جواب دیں گے، لیکن یہ جواب بھی اصولوں کی روشنی کے اندر ہے۔ یہ بڑے اہم اصول ہیں، اگر آپ ان اصولوں کو ذہن نشین فرمائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ بعد میں بھی آپ فعل کا مطالعہ کریں، اس فعل کے اندر جتنے قاعدے بیان کیے گئے ہیں، اصول بیان کیے گئے ہیں، آپ بے شک ان کو علیحدہ کر لیں اپنے پاس، ان کو ذہن میں رکھیں، یہ عبارات یاد کریں، یہ حوالہ اس کو یاد رکھیں کس کتاب کے اندر کون سا اصول بیان کیا گیا ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اصول ہے کہ المجتہد اذا استدل بحدیث کان تصحیحا لہ، کہ مجتہد فقیہ جب کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے تو وہ حدیث اس کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی حدیث سے استدلال کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک کیا ہے، وہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب بہت سارے مجتہدین ہیں، تو جس حدیث سے کسی مجتہد نے استدلال کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کیا بالکل صحیح ہے۔ تو اس سے بہت سارے حضرات نے اس سے استدلال بھی کسی حدیث سے جو ہم نے پیش کی ہے، اور یہ قاعدہ صرف ایک جگہ نہیں، علامہ ابن حمام نے التحریر کے اندر یہ لکھا ہے، اور اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے التلخیص میں لکھا ہے، اور علامہ عثمانی نے قواعد فی علوم الحدیث میں لکھا ہے۔ عبارت تھوڑی سی مختلف ہے، سب کا حاصل یہی ہے کہ جب مجتہد کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے تو وہ حدیث اس مجتہد کے نزدیک کیا ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے جو ہم نے پیش کیا من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، 11 فقہاء اور محدثین نے اسے استدلال کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث 11 فقہاء اور محدث کے نزدیک کیا ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ تو ایک اصولی جواب اس آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ خود غیر مقلدین کے اصول کے مطابق بھی حدیث ٹھیک ہے، یعنی غیر مقلدین کا اصول کیا ہے، ان کے بہت بڑے محقق ہیں حافظ زبیر علی زئی، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی محدث کسی روایت کی تصحیح کرتا ہے، کسی روایت کو صحیح قرار دیتا ہے، کسی روایت کی تحسین کرتا ہے کہ یہ روایت حسن ہے، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں۔ اب محدث نے حکم لگا دیا حدیث صحیح ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی راوی آئے تھے وہ سارے کے سارے صحیح ہیں۔ محدث نے حکم لگا دیا کہ روایت حسن ہے، حسن کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی کیا اس کے اندر راوی آئے تھے وہ سارے کے سارے کیا ہیں، وہ حسن درجے کے ہیں، وہ صحیح ہیں۔ کہتے ہیں روایت کی تصحیح اور تحسین ہر راوی کی تصحیح اور تحسین ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسحاق کوفی یہ بہت ساری روایتوں کے اندر ہے، اور محدثین نے ان روایتوں کو صحیح قرار دیا ہے، ان پر صحیح کا حکم لگایا، حسن کا حکم لگایا ہے۔ امام ترمذی نے ایک ایسی حدیث کو حسن قرار دیا جس کے اندر یہی راوی عبد الرحمن بن اسحاق موجود ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا جس کے اندر یہی راوی عبد الرحمن بن اسحاق موجود ہے۔ امام ذہبی نے ایک حدیث کو صحیح الاسناد کہا جس کے اندر یہی راوی عبد الرحمن بن اسحاق موجود ہے۔ اور امام ضیاء الدین مقدسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ان سے روایت لی ہے عبد الرحمن بن اسحاق سے۔ اور یہ جو ضیاء الدین مقدسی ہیں ان کی بہت مشہور کتاب ہے الاحادیث المختارہ۔ الاحادیث المختارہ یہ اتنی صحیح کتاب ہے اور یہ محدث اتنے معتبر ہیں کہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اگر ضیاء الدین مقدسی اپنی اس کتاب میں کسی روایت کو لے کر آ جائیں اس کا مطلب ہے کہ روایت صحیح ہے، بس ان کا نقل کرنا ہی کافی ہے۔ یہ روایت اس لیے کافی ہے کہ بس امام ضیاء الدین مقدسی نے اپنی کتاب الاحادیث المختارہ کے اندر اس کو نقل کر لیا ہے، یعنی اتنا اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں الاحادیث المختارہ کے اوپر یہ کتاب، اور امام ضیاء الدین مقدسی یہ جو محدث ہیں۔ تو امام ضیاء الدین مقدسی نے بھی اس سے روایت لی ہے عبد الرحمن بن اسحاق کوفی سے، تو وہ بھی اس کو اپنی کتاب کے اندر لے کر آئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل غیر مقلدین کے اصولوں کے مطابق بھی ٹھیک ہے۔ ایک ہم نے پہلا اصول بیان کیا کہ مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کر لے تو وہ حدیث ان کے ہاں کیا ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، اور اس حدیث سے بہت سارے محدثین نے استدلال کیے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ خود غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اگر کوئی محدث کسی روایت کو صحیح قرار دے دے، کسی روایت کو حسن قرار دے دے، اس کا مطلب یہ کہ سارے کے سارے راوی کیا ہیں وہ صحیح ہیں اور حسن ہیں۔ تو بہت سارے محدثین نے اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا جس کے اندر یہ راوی موجود ہے۔ اور تیسرا جواب یہ بھی اصولی جواب ہے، تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مختلف فی راوی ہے۔ یہ جو عبد الرحمن بن اسحاق جو ہے یہ مختلف فی راوی ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، توثیق بھی موجود ہے، اس کی تضعیف بھی موجود ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ مختلف فی راوی جو ہے یہ حسن درجے کا ہوتا ہے۔ یہ قواعد فی علوم الحدیث میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے، علامہ ظفر احمد عثمانی نے یہ بات لکھی ہے کہ جو مختلف فی درجے کا راوی ہوتا ہے وہ حسن درجے کا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف فی راوی یہ بھی حسن درجے کا راوی ہے، اور جو حسن درجے کا راوی ہو اس کی روایت کیا ہوتی ہے، قابل استدلال اور قابل حجت ہوتی ہے۔ تو یہ تین حدیثیں جو ہے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب آگے چوتھی حدیث بھی لکھی ہے، وہ فائل کے اندر موجود ہیں۔ اب احادیث موقوفہ کے اندر آپ دیکھیں، احادیث موقوفہ میں یعنی وہ حدیثیں جو صحابی کا قول ہے، صحابی کا فعل ہے، اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی یہ روایات موجود ہیں کہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے، نہ کہ ناف کے اوپر یا سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ تو حدیث موقوفہ کے اندر حضرت علی سے بھی روایت موجود ہے سنن ابی داود کے اندر، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ بھی سنن ابی داود کے اندر موجود ہے کہ اخذ الاکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھا جائے نماز میں ناف کے نیچے۔ تو حدیث موقوفہ بھی اس کے اوپر موجود ہیں۔ اور حدیث مقطوعہ وہ ہوتی ہیں کہ جس میں تابعی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی ہیں۔ تو امام ابراہیم نخعی یہ بھی فرماتے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے انہ کان یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری تحت السرہ، یہ بھی جب نماز پڑھتے تھے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھ کے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح ایک راوی ہیں ابو المجلز، وہ بھی یہی فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ نماز میں ہاتھ کیسے باندھے جائیں، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ یعنی تابعی جو ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں گے۔ آگے پھر ائمہ مجتہدین کے مذاہب لکھے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام اسحاق بن راہویہ، امام احمد بن حنبل۔ تو یہ سارے حضرات یہ بات فرماتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ اب جتنے بھی دلائل آپ کے سامنے ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ اب غیر مقلدین کا ایک عمومی شبہ ہے، اور وہ یہ شبہ بڑا زور و شور سے پیش کرتے ہیں۔ شبہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے، لیکن تمہاری جو خواتین ہیں، تمہاری عورتیں، وہ تو سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، تو پھر وہ بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ اب غیر مقلدین اس کے اوپر ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسی حدیث پیش کرو کہ جس کے اندر یہ فرق موجود ہو کہ عورت جو ہے ہاتھ سینے پر باندھے گی اور مرد ناف کے نیچے باندھے گا۔ اس سے پہلے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، اس کا جواب پھر آسان ہوگا اور یہ اصول بھی آپ کو کام دے گا۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو اصول ہیں وہ کتنے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دلائل شرعیہ 4 ہیں۔ ہم اپنی اصول فقہ کتابوں کے اندر یہ بات پڑھتے ہیں، اصول فقہ میں کہ دلائل شرعیہ 4 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ تو یہ 4 جو ہیں ہمارے دلائل، ان سے جو بات ثابت ہوگی وہ دلیل شرعی سے بات ثابت ہوگی۔ اب عورت کا جو سینے پر ہاتھ باندھنا جو ہے یہ اجماع امت سے ثابت ہے، اور اجماع امت یہ بھی کیا دلیل شرعی ہے۔ تو جس طرح قرآن سے بات ثابت ہو، حدیث سے بات ثابت ہو، وہ شریعت کی بات ہوتی ہے، تو اجماع سے جو بات ثابت ہوگی وہ کس کی بات ہوگی؟ شریعت کی بات ہوگی۔
تو عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا اجماع سے ثابت ہے، اور 3 حوالے یہاں پر موجود ہیں اس فائل کے اندر جن حضرات نے لکھا ہے کہ عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا اجماع سے ثابت ہے۔ لیکن آپ پھر بھی ایک آدمی کے ذہن میں اشکال رہ جاتا ہے، اور یہ اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں 2 چیزیں ایسی ہیں جو اتفاقی ہیں۔ ایک کسی بندے کو نا، وہ ایک عام سے بندے کو درمیان میں بٹھائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو بابا جی، ہم 2 باتیں مانتے ہیں اور یہ حنفی 4 باتیں مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث، اور یہ حنفی کہتے ہیں قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو کہتے ہیں کہ جو اتفاقی باتیں وہ لے لیتے ہیں، اور جو اختلافی بات اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے 4 دلائل ہیں اور ہمارے دلائل کتنے ہیں؟ 2۔ وہ کہتے ہیں قرآن پر بھی اتفاق ہے، حدیث پر بھی کیا ہے؟ اتفاق۔ کہتے ہیں یہ لے لیتے ہیں، اور اجماع میں چونکہ اختلاف ہے اور قیاس میں اختلاف ہے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سے بس بات کرو، ہم بھی قرآن حدیث سے بات کریں گے، آپ بھی قرآن حدیث سے بات کریں۔ اب دوسرا بندہ جو عام بندہ ہوگا وہ کہے گا بات اس کی ٹھیک ہے کہ جو اتفاقی باتیں وہ لے لینی چاہیے، جو اختلافی بات ہے اس کو چھوڑ دینی چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا اصول، اور یہ مناظرے کے اندر یہ بات آتی ہے اصول مناظرہ میں، کہ اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اپنے اصول کے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ ان کی بات سے ہم اپنے دلائل چھوڑ نہیں سکتے کہ وہ کہیں جی اجماع میں اختلاف ہے، تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے، اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھو سوال پر سوال کرتے ہیں، جیسے حضرت استاد جی فرماتے ہیں کہ بس اوقات سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، ٹھیک ہے جی۔ اور جس طرح ہم کلاسوں میں پڑھتے ہیں، درسگاہوں میں پڑھتے ہیں الزامی جواب، تحقیقی جواب، الزامی جواب، تو استاد جی اس کی عام فہم تعبیر یہ فرماتے ہیں کہ سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری منکرین حدیث کے ساتھ گفتگو ہو جائے، ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں، اگر تمہاری گفتگو ہو کس سے؟ منکرین حدیث سے، اور وہ تمہارے سامنے یہ بات بیان کرے کہ دیکھو قرآن تو اتفاقی ہے، قرآن کو تم بھی مانتے ہو، قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں، اور حدیث میں تو اختلاف ہو گیا کیونکہ منکرین حدیث تو حدیث کو نہیں مانتا، وہ کہے گا حدیث کو میں نہیں مانتا، حدیث کو تم مانتے ہو، لہٰذا حدیث میں اختلاف ہو گیا، حدیث کو چھوڑ دیتے تھے، قرآن کو لیتے ہیں، میں بھی قرآن سے بات کروں گا، تم بھی قرآن سے بات کرو۔ اب یہ غیر مقلد اس کی بات مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ وہ کہیں گے نہیں حدیث کو تو نہیں مانتا تو کیا ہو، میں تو مانتا ہوں نا۔ تو دیکھو منکرین حدیث کے مقابلے میں یہ حدیث کو نہیں چھوڑتے، تو ہم منکرین فقہ کے مقابلے میں ہم فقہ اور اجماع کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ سوال پر سوال آپ ان سے کریں کہ جیسے تمہاری گفتگو منکرین حدیث سے ہو، تم حدیث نہیں چھوڑتے، حالانکہ اختلافی ہیں، تو تمہارا جب یہ آپس میں اختلاف ہے، اگرچہ اجماع کیا ہے؟ اختلافی ہے، قیاس اختلافی ہے، تم کیا تو اختلافی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تم مانتے ہو، نہیں مانتے نہ مانو، لیکن ہمارے ہاں تو یہ حجت ہے، ہمارے ہاں تو اس سے جو بات ثابت ہوگی وہ شریعت کی بات ہوگی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عورت کا جو سینے پر ہاتھ باندھنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اجماع سے ثابت ہے، اور اجماع کے اوپر یہ 3 حوالے موجود ہیں۔ امام سمرقندی نے مستخلص الحقائق شرح کنز الدقائق، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے والمرأۃ تضع یدیہا علی صدرہا بالاتفاق، یعنی بالاجماع یہ بات ثابت ہے کہ عورت جو ہے وہ ہاتھ کہاں باندھے گی؟ سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ اس طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتح باب العنایہ، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اس بات پر بھی فقہا کا اتفاق ہے کہ عورت جو ہے وہ ہاتھ کہاں باندھے گی؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ دیکھیں انہوں نے اس کی وجہ بیان کی ہے، وجہ اس کی یہ بیان کی ہے لِأَنَّ مَبْنَ حَالِهَ عَلَى السَّتْرِ، کیونکہ عورت کا جو دار و مدار ہے وہ پردے پر ہے، وہ سطر پر ہے، اور یہ بات حدیث میں بھی آتی ہے کہ عورت جو ہے سمٹ کر نماز پڑھے، سجدے میں جائے تو سمٹ کر نماز پڑھے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر پردے کا زیادہ خیال ہے۔ عورت اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہے، پشت اٹھا کر نماز پڑھتی ہے، اس میں سطر نہیں ہے، اور اگر وہ کیا سجدے کے ساتھ چمٹ کر جو ہے وہ سجدہ کرتی ہے، اس میں سطر ہے، اس میں پردے کا زیادہ خیال ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی نماز میں اس حالت کے اعتبار کیا جائے گا جس میں پردے کا زیادہ خیال ہوگا، جس میں سطر کا زیادہ خیال ہوگا۔ اب دیکھیں ایک یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے، اور ایک یہ ہے کہ عورت ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، پیٹ پر ہاتھ باندھے۔ اب اس میں سطر، اس میں پردہ زیادہ کس میں ہے؟ پردہ اس میں ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے۔ اگر عورت جو ہے وہ پیٹ پر ہاتھ باندھتی ہے، اب سینے کا ابھار نظر آئے گا، اس میں پردہ نہیں ہے، اور اگر سینے پر ہاتھ باندھ لیتی ہے تو سینہ اس کا چھپ جائے گا، چھاتی اس کی چھپ جائے گی، اب اس میں پردے کا زیادہ خیال ہے۔ تو یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ عورت کی نماز جو ہے اس کے اندر کس بات کا خیال کیا جائے گا؟ پردے کا خیال کیا جائے گا۔ تو عورت کی نماز کے اندر چونکہ پردہ اسی حالت میں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے، اس لیے عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ اسی طرح علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی السعایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ تو بہرحال عورت کا سینے پر ہاتھ باندھنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اجماع سے ثابت ہے۔ اب آگے جو ہے غیر مقلدین کے دلائل کا علمی جائزہ، یہ تو ہمارے دلائل تھے، فریقین کا موقف بھی آپ کے سامنے آ گیا، ہمارے جو دلائل تھے وہ بھی آ گئے، ان پہ جو اعتراضات ان کے جواب بھی آ گئے۔ اب تیسری بات یہ ہے غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات۔ پہلے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے میں ان کے دلائل رکھ دیتا ہوں، پھر تھوڑی تفصیل جو ہے وہ آپ فعل کے اندر دیکھ لیں۔
غیر مقلدین اس مسئلہ میں 5 دلیلیں پیش کرتے ہیں. 2 دلیلیں پیش کرتے ہیں سنن کبریٰ بہقی سے، سنن کبریٰ بہقی حدیث کی کتاب ہے، 2 دلیلیں سے پیش کرتے ہیں. اور تیسری دلیل پیش کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ سے. اور چوتھی دلیل پیش کرتے ہیں مسند احمد سے، امام احمد کی جو مسند ہے اس سے. اور 5ویں دلیل پیش کرتے ہیں مراسیل ابی داود سے. یہ 5 روایتیں جو ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی پیش کرتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے. یہ 5 دلائل ان کے پاس موجود ہیں. تو سنن کبریٰ بہقی سے جو 2 روایتیں پیش کرتے ہیں، دیکھیں ہمیں ان کے اوپر زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ خود ان کو وہ ضعیف مانتے ہیں. اب سنن کبریٰ بہقی کی جو 2 روایتیں پیش کی ہیں اس میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر پیش کی ہے فصلی لربک وانحر کی، جیسے ہم نے پیش کی تھی فصلی لربک وانحر. حضرت علی فرماتے تھے اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں. وہ حضرت علی کی جو ہے تفسیر پیش کرتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کے سینے پر رکھنا. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کون سی حضرت علی کی کون سی تفسیر ٹھیک ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں. ان کی کتابوں کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ خود ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان کے محقق ہیں حافظ زبیر علی زئی. یہ حافظ زبیر علی زئی ان کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں، اس امام کا درجہ رکھتے ہیں ان کے نزدیک، کوئی عام بندہ نہیں ہے، یعنی حافظ اس کو کہتے ہیں. اور یہ ان کو امام کا درجہ دیتے ہیں. آج سے تقریباً 10 سال پہلے فوت ہوئے ہیں یہ. جس طرح البانی کا ان کے ہاں ایک نام ہے ناصر الدین البانی کا، اسی طرح دوسرا نام ان کے ہاں ہے حافظ زبیر علی زئی کا. تو بہت بڑا ان کے ہاں یہ بندہ گزرا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو حضرت علی کی تفسیر ہے جس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، کہتے ہیں اس کے اندر ایک راوی ہے ابو الحریش الکلابی. کہتے ہیں یہ جو راوی ہے نا یہ ضعیف تھا، اور ہماری تحقیق کے مطابق کہتے ہیں یہ سند ضعیف ہے. اب ہم نے تو نہیں کہا، یہ خود ان کا اپنے عالم کیا کہہ رہا ہے، ان کا اپنا حافظ، ان کا اپنا عالم یہ کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی حضرت علی سے، کہتے ہیں اس کے اندر ایک راوی ہے، لہٰذا ہماری تحقیق کے مطابق یہ سند کیا ہے، کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. تو الحدیث شمارہ نمبر 7 اس کا ایک رسالہ نکلا کرتا تھا، الحدیث اٹک سے نکلتا تھا رسالہ یہ. تو 100 سے اوپر جو ہے نا رسالے چلے اس کے، یہ پھر فوت ہو گیا تھا. اس کے مقابلے میں ہمارا قافلہ حق رسالہ نکلتا تھا، تو یہ ٹکر کے رسالے تھے یہ. تو الحدیث کے اندر جو ہے اس نے یہ بات لکھی ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ جو تفسیر حضرت علی سے سینے پر ہاتھ باندھنے والی کیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ضعیف ہے. اور اس طرح اس میں تفسیر ابن کثیر میں جہاں پر حضرت علی سے جو ہے نا یہ منقول ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی تفسیر، آگے لکھا ہوا لا یصح کہ یہ صحیح نہیں ہے. یعنی روایت تو لے کر آئے امام ابن کثیر، لیکن آگے حکم بھی لگا دیا کس چیز کا، لا یصح، کہ حضرت علی سے جو یہ روایت ہے یہ صحیح طریقے سے منقول، یعنی صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے. تو خود ہی جواب دے دیا انہوں نے. اسی طرح ان کے ایک اور مصنف ہیں آئینہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لکھی ہے، صفحہ نمبر 100 پر اس نے یہ بات لکھی کہ یہ جو روایت ہے علی سے جو پیش کی جاتی ہے سینے پر ہاتھ باندھنے والی، کہتے ہیں کہ ضعیف روایت ہے، اور ضعیف روایت جو ہے اس کا سہارا لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے تو کسی پر حکم نہیں لگایا، حکم کس نے لگایا، یہ انہوں نے خود حکم لگایا ہے. ہم بھی یہی بات کہتے ہیں، لیکن اس بات کو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو الحریش کلابی، وہ بھی ضعیف ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تفسیر حضرت علی سے منقول ہے یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اور ہم نے جو پیش کی تھی حضرت علی سے صحیح سند کے ساتھ، وہ ہمارے اندر وہ یہ تھی کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے. اچھا، دوسری جو دلیل پیش کرتے ہیں سنن کبریٰ بہقی سے اسی کتاب سے، وہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے عند النہر کا لفظ ہے، فصلی لربک وانحر. اس کی تفسیر پیش کی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نہر، نہر کہتے ہیں جہاں سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا نا اونٹ کا نہر ہوتا ہے، جہاں سے گلا ختم ہوتا ہے وہاں پر نہر ہوتا ہے. تو اب عند النہر یہاں تو ہاتھ باندھنا یہ تو کسی کا عمل ہی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا عمل بھی نہیں ہے. ان کا دعویٰ کس کا ہے، علی الصدر. اور روایت کون سی پیش کرے، عند النہر. تو یہ دلیل تام نہیں ہے، دعوے کے مطابق نہیں ہے. دعویٰ کچھ ہے اور دلیل کچھ ہے، تو جب دلیل تام نہیں ہے تو حجت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہم کیا اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ان کے عمل کے مطابق، عمل کے جو ہے وہ مطابق نہیں ہے، عمل وہ علی الصدر کا ہے، اور حدیث پیش کر رہے ہیں عند النہر والی. اور ویسے بھی اس کے اندر 3 راوی وہ ضعیف ہیں، ان کو یہاں پر لکھے ہیں، یحییٰ بن ابی طالب ہے، روح بن المسیب ہے، عمر بن مالک النکری. یہ محدثین نے بہت سخت ان کے اوپر جرح کی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ سند میں روایت ضعیف ہے، اور اگر دیکھا جائے تو عمل کے بھی ان کے خلاف ہے، کیونکہ ان کا عمل سینے پر ہاتھ باندھنے کا. روایت کون سی پیش کر رہے ہیں، عند النہر والی. اچھا، اسی طرح جو تیسری روایت یہ پیش کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ سے. اب صحیح ابن خزیمہ سے جو روایت پیش کرتے ہیں، اب آپ دیکھتے جائیں ان کے پاس بخاری سے روایت نہیں ہے، بخاری سے بھی نہیں ہے، مسلم سے بھی نہیں ہے، ترمذی ابو داؤد سے بھی نہیں ہے، نسائی سے بھی نہیں ہے، ابن ماجہ سے بھی. اور ہم سے مطالبہ کس کا کرتے ہیں، بخاری مسلم کا. کہتے ہیں بخاری دکھاؤ، بخاری دکھاؤ. پھر کہتے ہیں سیاستہ پیش کر دو. اب یہ بخاری بھی ان کے پاس نہیں ہے، مسلم بھی نہیں ہے، سیاستہ بھی نہیں ہے. اب وہ کتاب میں جو آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، سنن کبریٰ بہقی کی 2 روایتیں پیش کی، ان کا جواب آپ کے سامنے آ گیا. صحیح ابن خزیمہ
اس کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ہاتھ جو آپ نے سینے پر رکھے. اب یہ روایت پیش کرتے ہیں. اس کا جواب دینے کو بھی ہمیں زیادہ جو ہے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے 4 علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ان کے اپنے علماء نے. یہ جو صحیح ابن خزیمہ اس کا حاشیہ لکھا ہے ناصر الدین البانی نے، تو ناصر الدین البانی نے اس کے حاشیے میں اسی حدیث کے نیچے لکھا اسنادہ ضعیف، کہ اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. اچھا، اسی طرح عبد الرحمن مبارک پوری بہت بڑا ان کا آدمی ہے جس نے ترمذی کی شرح لکھی ہے تحفۃ الحفظی، بہت مشہور شرح ترمذی کی. اس عبد الرحمن مبارک پوری نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ بھی سندن ضعیف ہے. اس کے اندر ایک راوی ہے معمل بن اسماعیل، تو معمل بن اسماعیل کی وجہ سے کہتے ہیں روایت یہ ضعیف ہے، تو وہ بھی اس کو مان رہے ہیں. تیسرا جو ہے ان کے عبد الرؤف سندھو القول المقبول اس کی کتاب ہے نماز کے متعلق، اس میں بھی اس نے لکھا کہ یہ روایت جو ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ ضعیف ہے. اور ایک اور ان کی کتاب ہے عبادات میں بدعات، یہ عربی میں کتاب تھی، اس کا ترجمہ کیا زبیر علی زئی نے. یہ کتاب تھی عمر بن عبد المنعم کی، عبادات میں بدعات. اس کے اندر اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت ہے حضرت وائل بن حجر سے سینے پر ہاتھ باندھنے والی، کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. دیکھو اپنے علماء خود کیا کر رہے ہیں؟ ضعیف مان رہے ہیں ان کے. ہمیں اس کے اوپر زیادہ زور لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ جب ان کے اپنے علماء اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ حدیث کیا یہ ضعیف ہے. اسی طرح جو ان کی چوتھی دلیل مسند احمد کے اندر ہے، اس کو یہ بہت زور شور کے ساتھ پیش کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ان کی کتنی کمزور دلیل ہے. مسند احمد کے اندر روایت ہے قبیصہ بن حلب طائی رحمہ اللہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دائیں طرف منہ پھیرا، پھر بائیں طرف رخ پھیرا، اور میں نے آپ کو دیکھا یضع ھذہ علی صدرہ، کہ آپ نے اس کو اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا. ھذہ سے مراد یعنی ہاتھ ہے، اس کو اپنے سینے پر آپ نے رکھا ہوا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے؟ سینے پر رکھتے تھے. تو مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس کے 3 جواب آپ ذہن نشین فرمائیں. پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے سماک بن حرب. سماک بن حرب، یہ اس کی جو سند لکھی ہے اس کے اندر بھی یہ راوی موجود ہے. تو یہ جو سماک بن حرب ہے اس پر 13 محدثین نے جرح کی ہے. کوئی 1-2 محدث نے جرح نہیں کی بلکہ 13 محدثین نے جرح کی ہے. اور یہاں بھی آپ ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ جو راوی ایسا ہو کہ جس پر محدثین نے جرح کی ہو، اور وہ راوی ایسا ہے، ایسی روایت نقل کرتا ہے، ایسے اس میں الفاظ نقل کرتا ہے جو باقی راوی وہ الفاظ نقل نہیں کرتے، یعنی منفرد ہے، ضعیف بھی ہے اور منفرد بھی ہے، تو محدثین ایسی حدیث کو نہیں لیتے، وہ کہ ایسی حدیث ضعیف ہوتی ہے. تو یہ جو سماک بن حرب ہے یہ مجروح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ کیا منفرد ہے. یہ جو الفاظ ہیں علی صدرہ والے یہ صرف سماک بن حرب نے نقل کیے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن وہاں علی صدرہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں. تو دیکھیں اب ایک ایسے 14 بندے ایک روایت نقل کرتے ہیں، ایک روایت کو 14 بندے نقل کر رہے ہیں، اور 14 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ 14 میں سے ایک بندہ ایسے الفاظ نقل کرتا ہے جو باقی 13 نقل نہیں کرتے. تو اب باقیوں کی بات مانیں گے اس کی بات مانیں گے؟ ظاہر بات ہے جو باقی ہیں وہ سارے کے سارے ایک بات کہہ رہے ہیں، اور ایک بندہ ایسا ہے جو ہے بھی ضعیف اور بات بھی ایک نہیں کر رہا ہے، تو اس کی بات کون مانے گا؟ تو علی صدری کے جو الفاظ ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کے، یہ صرف سماک بن حرب کی روایت کے اندر ہیں، لیکن باقیوں کی روایت کے اندر نہیں ہیں. حالانکہ بہت سارے حضرات نے یعنی 12 کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور 12 کتب کے یہاں نام لکھے ہیں. جو آپ نمبر 2 میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر 12 کتب کے نام لکھے ہیں. ان 12 کتابوں کے اندر بھی حدیث موجود ہے، لیکن اس میں علی صدری کے الفاظ موجود نہیں ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی صدری کے الفاظ یہ درست نہیں ہے، شاذ ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ راوی کیا یہ ضعیف ہے، جب ضعیف ہے تو جائز اس کے اعتبار ہی نہیں ہے. اور دوسرا جواب کیا ہے کہ یہ منفرد ہے اس روایت کو نقل کرنے میں. باقی جو حضرات 12 جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو الفاظ ہیں وہ علی صدری کے الفاظ نہیں ہیں. اور تیسرا جواب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر موجود نہیں ہے، آپ ذہن میں رکھ لیں کہ امام نیموی، علامہ نیموی جو ہے جن کی کتاب ہے آثار السنن جو خامسہ میں پڑھائی جاتی ہے، آثار السنن میں علامہ نیموی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر انہیں بات لکھی ہے کہ یہ تصحیف کاتب ہے. تصحیف کاتب کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کچھ تھے، کاتب سے غلطی ہو گئی، الفاظ بدل گئے. تو علامہ نیموی یہ فرماتے ہیں کہ یہاں الفاظ یہ تھے یضع ھذہ علی ھذہ، کہ اس کو اس پر رکھا. اصل یہ ہاتھوں کی بات ہو رہی تھی کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، لیکن اس کاتب نے کیا لکھ دیا؟ یضع ھذہ علی صدری بنا دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ علی صدری کے جو الفاظ ہیں یہ تصحیف کاتب ہے، کاتب سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے تو لکھوانے کے لیے ضرورت تو نہیں ہے اب دیکھیں ہم کاتب کے پاس جائیں، ضرورت نہیں ہے کہ وہ عالم ہوگا،
ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ لفظ کیا ہے، بس اوقات وہ لفظ کیا کرتے ہیں، وہ غلط کر دیتے ہیں، کمپوزنگ کر رہے ہوتے ہیں، کمپوزنگ کے دوران بھی کیا الفاظ کیا ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ کاتب سے تصحیف ہو جاتی ہے، یہ کتابوں میں ملتا ہے، نام بدل جاتا ہے، لفظ بدل جاتا ہے، اور اس کے اوپر بہترین قرینہ موجود ہے، یعنی یہ عقل میں بھی بات آتی ہے کہ واقعی تصحیف کاتب ہے۔ کیسے؟ یہ جو حدیث ہے مسند احمد کے اندر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں تک لکھی ہے یضع حاذی علی صدرہ، کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اس ہاتھ کو سینے پر رکھا۔ یہ آگے بھی الفاظ موجود ہیں، یہاں پر موجود نہیں ہیں لیکن میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آگے الفاظ یہ ہیں وَوَصَفَ یحییٰ الیمنی علی الیسریٰ فوق المفصل، یہ الفاظ موجود ہیں کتاب کے اندر۔ یہ یحییٰ جو ہیں یہ پہلے راوی ہیں، یحییٰ بن سعید۔ یحییٰ بن سعید اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر یہ فوق المفصل، مفصل کہتے ہیں اس کو جوڑ کے اوپر رکھنا، یعنی کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر جوڑ کے اوپر رکھنا۔ اب دیکھیں حدیث میں لفظ کس کا ہے جی؟ سینے پر ہاتھ باندھنا، اور حضرت یحییٰ جو ہے اس کی تفسیر کیا بیان کر رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ جوڑ پر رکھنا، ان دونوں میں مناسبت ہی نہیں ہے۔ تو اگر علی صدری کے الفاظ ہوں گے پھر مناسبت ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ہوتا ہے یضع حاذہ علی حاذہ، اب بات سمجھ آتی ہے کہ پہلے حاذی سے مراد دایاں ہاتھ ہے اور دوسرے حاذی سے مراد کون سا ہاتھ ہے؟ بایاں ہاتھ مراد ہے، اور رکھنے کہاں پر؟ فوق المفصل، جوڑ کے اوپر۔ تو امام یحییٰ جو آگے جو ہے نا الفاظ اضافی لے کر آئے ہیں، وہ الفاظ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں جو ہے علی صدری کے الفاظ نہیں تھے بلکہ کس کے الفاظ تھے؟ علی حاذہ کے الفاظ تھے۔ اور اس تصحیف کی دلیل بھی دی ہے انہوں نے۔ تصحیف کی دلیل کیا دی ہے؟ علامہ ہیثمی، یہ بھی محدث ہے، ان کی مشہور کتاب ہے مجموع الزوائد، اس مجموع الزوائد میں یہ مسند احمد کی وہ حدیثیں لے کر آئے ہیں جو صحیح بخاری سے صحیح سیاہ ستہ سے زائد تھی، جو سیاہ ستہ سے زائد حدیثیں تھیں، یہ حدیثیں لے کر آئے ہیں اس میں اپنی مجموع الزوائد میں۔ تو مجموع الزوائد کے اندر وہ لے کر آئے ہیں حدیث، یہ بھی لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے اندر علی صدری کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح کنز العمال کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس میں الفاظ موجود نہیں علی صدری والے۔ امام سیوطی کی جمع الجوامع کتاب موجود ہے، اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے لیکن علی صدری کے الفاظ موجود نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کاتب سے غلطی ہو گئی ہے، علی صدری کے الفاظ کے اندر موجود نہیں تھے۔ تو دیکھیں ایک حدیث ایسی بچتی تھی جو غیر مقلدین خود تو ضعیف نہیں کہتے تھے اس کو، لیکن اس کو پیش بہت کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے تفصیل آ گئی کہ یہ حدیث بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہیے یہ ضعیف ہے اور اس کے اندر کیا ہوئی ہے؟ تصحیف ہوئی ہے۔ اور پانچویں حدیث جو پیش کرتے ہیں وہ مراسیل ابی داود سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہے سنن ابی داود کے ساتھ آخر میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، ایک تو سنن ابی داود ہے، اس کے آگے جو ہے کتاب لگی ہوتی ہے مراسیل ابی داود، مرسل روایتیں، امام ابو داود کی مرسل روایتیں۔ تو اس مرسل کے اندر جو ہے، مرسل کسے کہتے ہیں کہ بعد کا جو تابعی ہے صحابی کو چھوڑ دے درمیان سے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل نقل کر دے، نبی علیہ السلام کا قول نقل کر دے، مرسل روایت۔ تو مرسل روایت جو ہے غیر مقلدین اس کو قبول ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مرسل جو ہے نا یہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو خود پیش کس کو کر رہے ہیں؟ مرسل کو، اور مرسل ان کے ہاں حجت نہیں ہے، ہمارے ہاں تو اس کی شرائط ہیں، ہمارے ہاں شرائط کے ساتھ یہ مقبول ہوتی ہے، لیکن غیر مقلدین تو سیدھا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ مرسل روایت جو ہے نا یہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی کہاں سے پیش کی ہے؟ مراسیل ابی داود سے پیش کی ہے، مرسل ہے، اور مرسل کو خود جو ہے، اس لیے زبیر علی زئی نے جو کتاب لکھی ہے نا کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں، اس پر خود لکھا کہ یہ مرسل روایت ہے، ہمارے ہاں یہ مرسل کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، اس کو خود اس نے ضعیف تسلیم کی ہے۔ پیش بھی کرتے ہیں یہ، لیکن خود بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کو ضعیف مانتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے غیر مقلدین کی خیانت اور بددیانتی دیکھیں، یہ تھی مراسیل ابی داود میں، اب سنن ابی داود الگ کتاب ہے اور مراسیل کیا یہ الگ ہے۔ ہم ان سے ایک مطالبہ کیا کرتے تھے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت نا صحیح سیاہ ستہ سے دکھا دیں، پہلے ہم کہتے بخاری مسلم سے دکھائیں، پہلے ان کو اپنا تھوڑا سا ان کو تنگ کرنے کے لیے صرف بخاری سے دکھائیں، چلو اور چھوٹ ہے مسلم سے دکھا دیں، چلو ترمذی سے دکھا دیں، چلو ابو داود سے دکھا دیں، چلو ابن ماجہ سے دکھا دیں، پھر کہتے ہیں پورے سیاہ ستہ سے دکھا دیں۔ تو یہ ہمارا بہت بڑا مطالبہ تھا جو آج تک یہ پورا نہیں کر سکے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کا حل یہ نکالا کہ مراسیل ابی داود میں سے یہ روایت نکال کے سنن ابی داود کے اندر نقل کر دیے۔ یعنی اب جو ان کے ہاں کتابیں چھپتی ہیں سنن ابی داود کی، آپ کتاب میں دیکھیں تو یہ مراسیل کی روایت تھی اور کہاں لے کر آ گئیں یہ؟ سنن ابی داود کے اندر۔ کتنی بڑی خیانت ہے، ایک حدیث کی فلاں کتاب کی ہے اس سے نکال کر دوسری کتاب کے اندر درج کر دیے۔ تو یہ مراسیل سے یعنی کہ نقل کر کے انہوں نے سنن ابی داود کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس سے اگر آج یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمیں سیاہ ستہ سے ایسی حدیث دکھائیں جس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہو، تو یہ آپ کے سامنے ابو داود پیش کریں گے، لیکن آپ کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ یہاں موجود نہیں تھی، کس میں تھی؟ یہ مراسیل میں تھی، وہاں سے نکال کے انہوں نے یہاں لکھی ہے۔ آپ پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے وہاں پہ یہ موجود نہیں ہوگی، جس کو یہ چھاپتے ہیں اس کے اندر یہ موجود ہوگی، جس کو ہمارے حضرات چھاپتے ہیں اس کے اندر یہ موجود نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ 5 دلیلیں جو ہے غیر مقلدین کی ہیں جو کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ 2 پیش کس سے کرتے ہیں؟ سنن کبریٰ بہقی سے،
اس کو پہلی کو کیا کرتے ہیں؟ خود ضعیف مانتے ہیں، اور دوسری میں کس کا لفظ ہے؟ اندر نہر کا لفظ ہے، یہ ان کے عمل کے مطابق نہیں ہے۔ اور تیسری پیش کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ سے، صحیح ابن خزیمہ اس روایت کو ان کے 4 علماء نے کیا کہا؟ یہ ضعیف ہے، اس میں راوی ہے محمد بن اسماعیل، وہ سیء الحفظ تھا، اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے۔ اور چوتھی حدیث پیش کرتے ہیں کس سے؟ مسند احمد سے، سماک بن حرب والی، تو وہ سماک بن حرب ضعیف راوی تھے، اور اس کے اندر بھی جو تبدیلی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اور 5ویں روایت کہاں سے پیش کرتے ہیں؟ مراسیل ابی داؤد سے، یہ مرسل روایت ہے، لہٰذا یہ بھی قابل حجت ان کے نزدیک نہیں ہے۔ اور آگے جو ہے چوتھی بات، یہ 3 باتیں مکمل ہو گئی۔ اب چوتھی بات ہے وجوہ ترجیح۔ ہم کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ راجح ہے، یعنی سینے پر ہاتھ نہیں باندھنے، بلکہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ ناف کے نیچے۔ کچھ باتیں ایسے بھی ہیں جو فائل میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ اپنے پاس ہاتھ سے نوٹ کر لیا کریں، حاشیہ بھی ہوتا ہے نا کتابوں کا، تو یہ حاشیہ سمجھ لیا کریں اس کو، ٹھیک ہے۔ وجوہ ترجیح، اچھا ناف، ہم کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ کئی وجوہ سے راجح ہے۔ پہلی بات یہ ہے، نمبر 1، اس میں عاجزی اور انکساری ہے، اس میں عاجزی اور انکساری ہے، اور ہم نہیں کہتے یہ، وہ کہیں گے اپنی طرف سے تم نے کہہ دیا کہ اس میں عاجزی انکساری ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تحت سرتی اقوا فی الحدیث و اقرب الی التواضع، کہ یہ کیا ہے؟ حدیث کے بھی زیادہ قریب ہے تحت سرہ، اور دوسرا یہ ہے کہ قوی حدیث کے مطابق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تواضع کے قریب ہے، یعنی اگر آدمی ہاتھ ناف کے نیچے باندھے گا اس میں تواضع ہوگی۔ دیکھا نا آپ نے، بندہ کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بڑے کے سامنے، تو ہاتھ ایسے باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ کہاں ہاتھ باندھتے ہیں؟ سینے پر ہاتھ۔ اچھا سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، ٹانگیں چوڑی کر لیتے ہیں، اب ایسا لگتا ہے جیسے ایک آدمی لڑنے کے لیے آیا ہے، تو اس میں تو کوئی عاجزی نہیں ہے، اس میں تو ایک دیکھا جائے تو ضد اور اناد ہے کہ ہاتھ یہاں باندھے ہوئے ہیں، ٹانگیں چوڑی کی ہوئی ہیں، جیسے جس طرح مقابلہ کرنا ہو۔ تو اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے اور ٹانگوں کے درمیان ایک مناسب فاصلہ ہوگا تو عاجزی انکساری والی صورت ہوتی ہے۔ آپ 2 آدمیوں کو کھڑا کر دیں، ایک کو کہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں اور فاصلہ پاؤں کے درمیان مناسب رکھیں، اور دوسرے کو ان کو کھڑا کر دیں کہ فاصلہ زیادہ کر لیں اور ساتھ ساتھ سینے پر ہاتھ باندھ لیں، اور تیسرے آدمی کو کہیں کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں کہ نماز کس کی درست ہے، کس کی حالت اچھی ہے، کس کی حالت جو ہے نا بری ہے۔ تو وہ ایک جو عام بندہ ہوگا وہ بھی کیا فیصلہ کر دے گا، یار یہ جو حالت ہے نا یہ اچھی ہے، اور یہ جو حالت ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے امام اسحاق بن راہویہ کیا فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے اس کے اندر تواضع کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو وجہ ترجیح یہ تھی، دوسری وجہ ترجیح، نماز کی جو سنت کہا گیا ہے وہ بھی تحت سرہ کو کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں تو کسی بھی جگہ فوق سرہ کو سنت نہیں کہا گیا۔ فوق سرہ کی حدیثیں ہیں، ناف سے تھوڑا سا اوپر ہاتھ باندھنا حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو سنت نہیں کہا گیا۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی سنت نہیں کہا گیا، روایتیں ویسے ضعیف ہیں، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو روایت اس کو کیا کہا گیا ہے؟ سنت کہا گیا، من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو کسی نے بھی مکروہ نہیں کہا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، کسی نے بھی مکروہ نہیں کہا، جبکہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ کہا گیا ہے۔ امام احمد، ان کے ایک کتاب ہے مسائل الامام احمد بروایت ابی داؤد السجستانی، تو مسائل احمد کے اندر جو ہے امام احمد بن حنبل انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ مکروہ ہے، اس کو ناپسند سمجھتے تھے کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے طبقات الحنابلہ، اس میں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے۔ اور بدائل الفوائد ابن قیم کی کتاب ہے، علامہ ابن قیم، وہ بھی یہ بات نقل کرتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا کیا یہ مکروہ ہے۔ دیکھیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو اس نے مکروہ نہیں کہا، اور سینے پر ہاتھ باندھنے کو کیا کہا ائمہ نے؟ مکروہ کہا ہے، لہٰذا جس کو مکروہ نہیں کہا وہ کیا ہوگی؟ وہ راجح ہوگی۔ اچھا چوتھی بات یہ ہے، چوتھی وجہ ترجیح، چوتھی یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنا ائمہ اربعہ میں سے کسی کا مذہب نہیں ہے، چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ سینے پر ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے۔ اور امام ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں وما خالف الائمۃ الاربعۃ مخالف للاجماع، کہ جو بندہ ائمہ اربعہ کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا یہ عمل کیا ہوگا؟ یہ باطل ہوگا، یعنی ائمہ اربعہ کی مخالفت بالاجماع کیا ہے؟ باطل ہے، لہٰذا سینے پر ہاتھ باندھنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کس کی مخالفت لازم آ رہی ہے؟ ائمہ اربعہ، کیونکہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کا مذہب نہیں ہے سینے پر ہاتھ باندھنا، لہٰذا ان کے خلاف جو بندہ بات کرے گا وہ بھی کیا ہوگی؟ وہ باطل ہوگی۔ تو یہ 4 وجہ ترجیح ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے ہی ہاتھ باندھنا چاہیے، سینے پر یا ناف کے اوپر ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے۔ اور 5ویں بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ ہے غیر مقلدین کے جھوٹ اور غلط بیانیاں اس مسئلے کے اندر۔ ویسے جھوٹ تو ان کو بہت سارے ہیں، آپ ان کی کتابیں دیکھ کتنے زیادہ جھوٹ ملیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک عام بندہ جھوٹ بولے
تو پھر بھی آدمی حیران ہوتا ہے، اس کو برا سمجھتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے شیخ الاسلام، بڑے بڑے ان کے علماء، وہ جھوٹ بولتے ہوئے جو ہے نا وہ پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اب سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق انہوں نے کتنا جھوٹ بولا ہے۔ ان کے غیر مقلدین کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری، ٹھیک ہے، شیخ الاسلام میں فتاوی ثنائیہ ان کی مشہور کتاب ہے۔ فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ نمبر 441 پر لکھتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے اور رفع دین کرنے کی روایات بخاری اور مسلم اور ان کی شروع میں بکثرت ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات اور کس کی روایات؟ رفع دین کرنے کی روایات کس میں ہیں؟ بخاری اور مسلم میں، اور ان کی شروع میں بکثرت موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں بکثرت کو چھوڑیں، ہمیں صرف ایک روایت دکھا دیں جو صحیح بخاری کے اندر ہو، جس کے اندر یہ بات موجود ہو کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ مسلم کے اندر دکھا دیں، سیاستہ کے اندر دکھا دیں۔ اب یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صریح جھوٹ ہے، بخاری مسلم کے اندر ایسی روایت موجود نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 2، کتاب کا نام ہے فتاوی علماء حدیث۔ فتاوی علماء، کتنے علماء کا ان کا یہ فتاوی ہوگا؟ علماء حدیث کا فتاوی، یہ بھی کئی جلدوں میں 12-13 جلدوں میں، یہ سے بھی زیادہ ہوں گی۔ اس جلد 3 صفحہ نمبر 93، اس میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا، اس کے جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث ایسی آئی ہے۔ اب کہاں پر آئی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اگر آئی ہوتی لازمی بات ہے ضرور نقل کرتے اس کو، لیکن آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر فتاوی علماء حدیث جلد 3 صفحہ 93 پر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، اور ساتھ لکھا یہ حدیث حسن ہے۔ کس نے کہا کوئی پتہ نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ بخاری کے اندر کیا آئی ہے، ایک ایسی روایت آئی ہے۔ نمبر 3، لشکر طیبہ، ان کا ایک مشہور ان کی جماعت ہے لشکر طیبہ، اس کا ایک نصابی کتابچہ ہے۔ لوگوں کو ٹریننگ پہ لے جاتے ہیں تو وہاں جا کے جو ہے نا یہ ٹریننگ نہیں سکھاتے، ان کو یہ مذہب سکھاتے ہیں۔ یہ نام یہاں ٹریننگ کا لیتے ہیں کہ ہم ٹریننگ پہ لے جائیں گے، جہاد کرائیں گے، کشمیر کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر ان کے ذہن میں نا یہ باتیں بٹھاتے ہیں۔ تو ان کا ایک نصابی کتابچہ ہے لشکر طیبہ کا، اس کا نام ہے ریاض المجاہدین۔ نام کیا ہے؟ ریاض المجاہدین، ٹھیک ہے، مجاہدین کے جو نا وہ جنت، ٹھیک ہے، یا ان کا جو ہے نا سامان۔ اب اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اس میں ایک صفحہ نمبر 90 پر جو ہے عنوان قائم کیا، سینے پر ہاتھ باندھنا، سینے پر ہاتھ باندھنا، اور حوالہ بخاری باب نمبر 477 صفحہ نمبر 371 کا دیا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہتے ہیں بخاری سے ثابت ہے، حالانکہ یہ صریح جھوٹ ہے، بخاری میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بخاری سے ثابت ہے، اس میں بھی نہیں ہے یہ۔ اچھا، جھوٹ نمبر 4، اور ان کی اتنی بڑی، ٹھیک ہے، یہ جھوٹ نمبر لکھیں 4-5 آپ کے سامنے آ جائیں گے، یہ وقت بھی مکمل ہو رہا ہے یہ۔ اچھا، چوتھا جھوٹ ان کا یہ ہے کہ اتنی بڑی انہوں نے خیانت کی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ صحیح ابن خزیمہ، اب صحیح ابن خزیمہ کی سند جو ہے وہ چونکہ کمزور تھی، آپ کے سامنے بتایا نا کہ اس میں ایک راوی محمد بن اسماعیل، انہوں نے کیا کیا، صحیح ابن خزیمہ کی سند وہاں سے اتار کے اس جگہ صحیح مسلم کی سند لگا دی ہے، یعنی ایک کتاب کی سند وہ دوسری کتاب کے اندر فٹ کر دی ہے۔ اور یہ کام اب کون کر سکتا ہے؟ یہ ظاہر بات ہے یہ علماء ہی کر سکتے ہیں، ان کے مناظرین ہی کر سکتے ہیں، ان کے محققین ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ عبد الرحمن مبارک پوری، علی محمد سعیدی اور ثناء اللہ امرتسری، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے صحیح ابن خزیمہ کی جو روایت نقل کی ہے، وہاں پر جو سند آپ دیکھیں گے تو مسلم والے سند وہاں پر لگائی ہوئی ہے۔ یہ تو ہمارے حضرات، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر حضرات محققین تھے، ان کی کتنی گہری نظر تھی، دیکھیں انہوں نے کیسے ان کی غلطی پکڑی ہے کہ سند کہاں کی ہے، مسلم کی ہے، لگائی کہاں پر ہے؟ صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے، اور وہ دونوں سندیں الگ الگ لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی جو صحیح ابن خزیمہ کی جو سند ہے وہ ہے حدثنا ابو موسیٰ حدثنا مؤمل حدثنا سفیان عن عاصم ابن کلیب عن ابیہ عن وائل ابن حجر، یہ ابن خزیمہ کی سند ہے۔ اور مسلم کی سند یہ ہے عن محمد بن یحییٰ عن عفان عن حمام عن محمد بن جحادہ عن عبد الجبار ابن وائل عن علقمۃ ابن وائل ومولا لہم عن ابیہ۔ اب یہ مسلم کی سند ہے، اور یہ کہاں پر لگا دی؟ یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم کی روایت کے اوپر کوئی، مسلم کی جو سند ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی ایسا راوی نہیں ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے ایک بہت بڑی خیانت کی ہے۔ آگے جھوٹ نمبر 5، غیر مقلد عالم مولوی محمد یوسف جے پوری، اس کی ایک کتاب ہے حقیقت الفقہ۔ اب لوگوں کو فقہ سے جو ہے دور کرنے کے لیے، فقہ سے متنفر کرنے کے لیے اتنے جھوٹ بولے ہیں۔ آپ یہ کتاب اگر دیکھیں نا، حقیقت الفقہ، یہ پورے کے پورے جھوٹ کا پلندہ ہے، سارے کے سارے جھوٹ ہیں اس کے اندر۔ یہ تو میں نے اس مناسبت سے یہاں پر لکھا ہے، باقی ورنہ بہت سارا جھوٹ اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ کیا لکھا؟ آپ نے بھی دیکھیں، آپ یہ کتاب پڑھی ہوگی، اس میں لکھتا ہے کہ ہدایہ میں ہے۔ اب جنہوں نے ہدایہ پڑھی ہے وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہدایہ میں کس جگہ پر ہے، تلاش کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ہدایہ میں ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث تمام ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث تمام محدثین کے نزدیک کیا ہے؟
ضعیف ہے، ہدایہ میں ہماری لکھا ہے، اور کہتے ہیں اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث تمام ائمہ محدثین کے نزدیک صحیح ہے۔ یہ ہماری کتاب حنفیوں کی کتاب ہے، اس میں کیا لکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں تمام محدثین یہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث ضعیف ہے اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث کیا ہے؟ اور حوالہ دیا ہدایہ جلد 1 صفحہ 350 کا۔ اب آپ یہ تلاش کریں ہدایہ میں کس جگہ پر یہ موجود ہے، تو یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ سے بھی جو ہے نا یہ گریز نہیں کرتے، اصل کیا ہے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے ہمارے حناف کے مذہب سے۔ تو آگے جو ہم ان سے سوال کرنے ہیں، چھٹی بات یہ غیر مقلدین سے چند سوالات، اس میں سوال نمبر 1 دیکھیں، اس لیے ہم سے بہت سارے سوال کرتے ہیں اور ہمارے حضرات کیا کرتے ہیں؟ سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے اس ساتھ ساتھ جو باقی کام کرنا ہے، ایک یہ بھی کرنا ہے دفاع کے ساتھ اقدام بھی کرنا ہے، ہم نے خود بھی کیا ان سے سوال پوچھنے ہیں، ورنہ یہ سوال کرتے ہیں ہم سوالوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان سے بھی سوال پوچھیں، ان کو بھی کسی کام کے اندر لگائیں، یعنی آپ 10 سوالوں کا بھی جواب دیں گے، آپ کے سامنے 10 سوال لے کر اور آ جائیں گے۔ تو اس لیے اگر ان سے کہیں کہ آپ سوال کریں ہم جواب دیں گے، پھر ہم سوال کریں گے اس کا جواب آپ نے دینا یہ۔ اب ان سے چند ایک سوال ہیں، 5 سوال میں نے یہاں پر لکھے ہیں۔ سوال نمبر 1، نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا کیا حکم ہے؟ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا کیا حکم ہے؟ فرض ہے یا واجب ہے؟ اور قرآن کریم کی آیت یا صحیح حدیث پیش کریں۔ قرآن سے جواب دیں یا کہاں سے جواب دیں؟ حدیث سے جواب دیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کا یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ نمبر 2، سوال نمبر 2، تم نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، ان کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے؟ ہم کہتے ہیں سنت کا لفظ صحیح صریح اور مرفوع حدیث میں دکھائیں۔ تو سنت کا لفظ تم اپنی طرف سے لکھا ہے یا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا کیا یہ سنت ہے؟ اور نمبر 3، سوال نمبر 3، تم ہر وقت بخاری مسلم کا نعرہ لگاتے ہو، بخاری کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور ہم سے بخاری کا حوالہ مانگتے ہو، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے صحیح صریح مرفوع حدیث پیش کریں جس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہو۔ یعنی ہم خاص طور پر کس کا حوالہ ان سے مانگیں؟ بخاری اور مسلم کا، کہ بخاری مسلم سے آپ ایسی حدیث دکھائیں جس کے اندر اللہ صدر کے لفظ موجود ہو، صدر کہتے ہیں سینے کو، سینے کا لفظ موجود ہو کہ سینے پر ہاتھ رکھنے۔ ویسے جو ہے نا دائیں بائیں سے ملا کر کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ہاتھ باندھے جائیں تو ہاتھ یہاں تک آتے ہیں، یہاں تک آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سینے پر ہیں، لیکن ان سے کہیں کہ اللہ صدر کا لفظ دکھائیں، صریح لفظ دکھائیں جس میں اللہ صدر کے لفظ موجود ہوں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں۔ اور سوال نمبر 4 یہ ہے کہ تم نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ فتویٰ اپنے اصول کے مطابق قرآن و حدیث سے پیش کریں کہ کس قرآن کی آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ تو تم تو کہتے ہو ہمارے 2 اصول ہیں، فرمان خدا اور فرمان رسول، نہ تیسرا ہاتھ نہ تیسری چیز، تم یہ دعوے کرتے ہو، تو یہ فتویٰ تم نے کہاں سے لگایا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے کیا نماز ہی نہیں ہوتی؟ اور 5ویں بات یہ ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیچھے آ کے نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ہمارے مسجد میں آتے ہیں ماحول خراب کرنے کے لیے، اونچی آواز سے آمین کہیں گے، رفع دھیان کریں گے، لوگ دیکھیں گے۔ تو اس لیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسا امام جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھاتا ہے، اس امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، اگر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جیسے تم کہتے ہو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز نہیں ہوتی، جب امام کی نہیں ہوتی مقتدی کی بھی پھر نہیں ہوگی، تو پھر تم آ کر ہماری مسجد کے اندر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو اسے ایسے امام کا حکم بتلائیں، ایسے امام کے پیچھے نماز کا حکم بتلائیں جو امام کس کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے۔ اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر کوئی امام نماز پڑھاتا ہے اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز ہوگی یا؟ اب یہ فتویٰ کس پر جائے گا؟ یہ خود ان کے اوپر ہی جائے گا نا کہ یہ ہماری مسجد میں آ کر جو نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ 5 سوال ان سے ہم کریں تو آپ دیکھیں جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ تو یہ 6 باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں۔ فریقین کا موقف کیا ہے؟ نمبر 2 ہمارے دلائل ان کے اور اعتراضات کے جوابات، اور نمبر 3 ان کے دلائل اور ان کے جوابات اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وجوہ ترجیح، اور نمبر 5 ان کے جھوٹ اور غلط بیانیاں، اور نمبر 6 ان سے چند سوالات۔